حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، یا رب فروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، احکام حج سلسلہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب کے ساتھ، اور الحمدللہ اس سلسلے میں اللہ کی رحمت سے احکام حج بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے یہ سب ماشاءاللہ محنتیں مدنی چینل کی، اور اللہ کی رحمت سے حجاج کرام یہاں پر شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات بھی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے حاجی صاحبان بہت مسرور ہوتے ہیں جب ان کی بات کی جاتی ہے، ان کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر کرنٹ افیئرز، کرنٹ مسائل جو ظاہر ہے کہ جدید دور کے اعتبار سے کئی نئے نئے مسائل بھی آتے ہیں، اور ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کی جدید تحقیقات بھی اس طرح سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور بہت سارے مسائل ابھی یوں سمجھیے کہ پائپ لائن میں ان کے پاس ہوتے ہوں گے جو کہ آہستہ آہستہ سالو ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پاس پہنچتے رہیں گے اس سلسلے کے بھی ذریعے۔ اور مفتی صاحب کا ماشاءاللہ فیس بک پیج ہے، اس پر بھی، اور آپ ماشاءاللہ تصنیف بھی فرماتے ہیں، کتابی صورت میں بھی یہ مسائل ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال حج کے حوالے سے خاص طور پر یہ سلسلہ پیش خدمت ہے، خاص طور پر حجاج کرام جو اس سال حج کا شرف پانے والے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ پریپریشن کی ضرورت ہے، اور ایک ایک قدم اور ایک ایک بات کو پھونک پھونک کر اور پوچھ کر اگر کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر پوچھیں گے نہیں تو بڑے بڑے مسائل پیش آ سکتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ آپ کر رہے ہیں، اور پوچھے بغیر یا تھوڑی سی غفلت کی بنا پر ایسا نہ ہو کہ آپ کا سفر بیکار ہو جائے، یا سفر میں کمی رہ جائے، نقص رہ جائے، عیب پیدا ہو جائے، یا بعض اوقات جو ہے بڑے بڑے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، دم اور بدنے بڑھ جاتے ہیں، جو کہ بعض اوقات لاکھوں اور ہزاروں روپے آپ کے اوپر مزید چڑھ جاتے ہیں۔ پہلے بھی بعض لوگ تھوڑا بہت قرض وغیرہ لے کر پیسے جوڑ کر جاتے ہیں، مزید دم وغیرہ دینا پڑ جائے تو اور بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو کیوں غفلت کی جائے بھائی، کیوں پوچھ کر نہ چلیں؟ تو سیکھیں گے، پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس طرح کے عیب سے اور نقص سے بچ سکیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اگر بغیر پوچھے اور بغیر پریپریشن کے بس اس کو نارمل لے کر کہ چلو بھائی جیسے سب کر رہے ہوں گے میں بھی کر لوں گا، ایسے کوئی سوچ رکھتا ہے حاجی صاحب بالخصوص ان دنوں میں، تو اس کو کیا فرمائیں گے آپ؟ حج پہ جانے سے پہلے ایک غالب طبقہ ہے، یعنی ایک بڑا طبقہ ہے جس کو فکر ہوتی ہے بیگ کی، کپڑوں کی، لے کے کیا جانا ہے، دوائیوں میں کیا لے کے جانا ہے، مطلب کہ میڈیکل کے حوالے سے کیا تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، کھانے پینے کی ٹینشن بھی کھانے پینے کی بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ مسائل جو ہے جب وہ مطاف میں اترتے ہیں انہیں طواف یاد آتا ہے، صحیح کی طرف جاتے ہیں تو صحیح یاد آتی ہے۔ بعض وہ ہیں جو یاد آنے کے بعد تھوڑی زحمت اور کر لیتے ہیں کہ اب اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو پوچھ بھی لیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو یہ زحمت بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب پھر غلطیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے تو وہ جو کر آیا ہو صحیح یا غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ صحیح بات، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ صحیح بات۔ تو جب ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے، سیکھا جاتا ہے، نالج کی جو اہمیت ہے، پہلا مرحلہ اس کا یہی ہے کہ بندہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے اور اس کے بعد عبادات کی حفاظت کرے۔ تو عبادات کے ادائیگی کے اندر غلطیاں واقع ہوں اور وہ بندہ خطا کر آ جائے، اتنا لمبا سفر، اتنے اخراجات، اتنی مشقت، اور وہاں نقص رہ جائے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ صحیح۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ سے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی ایک ذمہ دار بناتی ہے، گروپ بناتی ہے، گروپ لیڈر جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، کاروان والے لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہمارا طواف صحیح کروائے، ہمارا حلق ٹائم پر ہو، قربانی صحیح ہو، ہم مینا میں ٹائم پہ پہنچیں، عرفات کے جو بھی مسائل ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے، اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو اس کے سر پہ ہے۔ تو کیا یہ سوچ صحیح ہے یا انڈیویجولی خود سیکھنا پڑے گا؟ دیکھیے، اس کی ذمہ داری اس حد تک تو ہے کہ وہ وقت پر مینا لے جائے، وقت پر عرفات لے جائے،
وقت پر ہر جگہوں پر لے جائے، صحیح ہے، لیکن آگے انفرادی چیز تو آپ نے کرنی ہے. پھر بعض اوقات اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بعض اوقات بندہ بچھڑ جاتا ہے. اب وہ مزدلفہ سے آ رہے تھے جناب اور بچھڑ گئے، اب کیا کرنا ہے، اب رمی کی طرف کیسے جانا ہے، چلے گئے تو اب کرنا کیا ہے. تو یوں حج کے مسائل نماز روزے کے مسائل سے کئی اعتبار سے مختلف ہیں. ایک اس اعتبار سے مختلف ہے کہ نماز روزہ ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے جناب، یا نماز روزہ شروع سے بچپن سے جب سے آنکھ کھولتے ہیں گھر میں رکھا جا رہا ہوتا ہے. حج کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ پہلی ایک مشقت ہے. دوسری مشقت یہ ہے کہ حج کے جو مسائل ہیں بالکل جدا گانا ہے، نماز روزے سے میچ نہیں کرتے. بالکل اپنے اس کی تقاضے ہیں، اپنے اس کے کفارے ہیں، اپنے اس کی ادائیگی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پاکی ناپاکی، پاکی ناپاکی نماز کے تعلق سے اگر ہم لیں تو فرض ہے. صحیح ہے، طواف بھی ایک عبادت ہے، وہاں یہ واجب ہے. تو ایک طرف فرض ایک طرف واجب ہے. پھر نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے، قرات ضروری ہے. پورے حج کے سفر میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو کہنا فرض ہو سوائے تلبیہ کے، یعنی تلبیہ یا اس کے قائم مقام جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے. وہ بھی ایک بار، وہ بھی کم از کم ایک بار جب بھی احرام باندھے گا، صحیح. جب احرام میں آئے گا ایک بار. اور ویسے ہم جو 3 بار کہتے ہیں وہ مسنون طریقے میں آئے گا. جی ہاں، مسنون طریقے میں آئے گا. اس کا مطلب کہ ادب یہی ہے جب بھی کہا جائے 3 مرتبہ کہا تلبیہ جائے. 3 بار کہا جی جائے. پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب مومنٹ چینج ہو تلبیہ کہنا جو ہے مستحب ہے. بلند آواز سے کہیں. بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پڑھا رہا ہوتا ہے دوسرے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تلبیہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنا، مولا کریم میں حاضر ہو گیا ہوں. صحیح تو یوں ہر ایک اپنی پڑھے، صحیح ہے. اپنی تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے یہ صدا لگائے. تو اس کے علاوہ کوئی ایسا مطلب کہ وظیفہ ورد، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو حاجی کے لیے پڑھنا ضروری ہو. ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے کتنی آسانی ہے. صحیح ہے. نماز کے اپنے تقاضے ہیں. تو زیادہ تر جو اعمال ہیں وہ ایکٹیویٹی پر مشتمل ہیں اور ترتیب پر مشتمل ہیں اور وقت پر مشتمل ہیں کہ اس وقت تک کر لیا تو ٹھیک، اس کے بعد کیا تو اب کفارہ. صحیح. وقت آ گیا، ایکٹیویٹی کیا ہے جناب، آپ نے صحیح کرنی ہے، آپ نے طواف ادا کرنا ہے، آپ نے جا کے عرفات کے میدان میں ٹھہر جانا ہے، آپ نے مینا میں راتیں گزارنی ہیں، آپ نے مزدلفہ میں جو ہے رات گزارنی ہے، پھر طلوع فجر کے بعد وہاں ایک لمحہ کم از کم ٹھہرنا ہے. تو زیادہ تر اعمال ایکٹیویٹی سے متعلق ہیں صحیح. اور پھر تقدیم و تاخیر نہ ہو، صحیح. اپنے وقت پر ادا ہو. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے، ہماری دلچسپی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ مفتی صاحب، یہ تو آپ نے باتوں باتوں میں ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ پڑھنا جو ہے نا وہ تلبیہ کے علاوہ کہیں پر بھی حج میں ارکان میں ہمیں لازمی نظر نہیں آتا. جی. اگرچہ ہمیں دعائیں مختلف جگہوں پر مختلف ملتی ہیں، جیسے کہ وہ دعائیں دیکھیں مستحبات میں ہیں یا بعض دعائیں مسنون اس میں آ جاتی ہیں. صحیح ہے. تو طواف کی بھی جو دعائیں ہیں، اب عموماً دیکھتے ہیں کہ حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والے اسی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی دعائیں ہر چکر میں الگ دعائیں کیسے پڑھیں گے. دیکھیں اس طواف کی جو روح ہے نا، وہ روح ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ رکھے. اگر کسی کو ان دعاؤں کا معنی پتہ ہے تو وہ دعائیں پڑھنا تو اس کے لیے اتنا بڑا عظیم ذخیرہ ہے کہ اس سے یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے. دعائیں یاد نہیں ہیں تو بھی کوشش کریں کہ کچھ دعا پر نظر پڑتی رہے. اچھا اب تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ابھی جناب حجر اسود سے نکلے ہیں اور رکن عراقی پر پہنچے ہیں، دعائیں ختم ہو جاتی ہے. اتنا سلو چلتے ہیں، اتنا سلو چل رہے ہوتے ہیں. تو اس دعا کا تکرار کیا جا سکتا ہے. دعا ہی پڑھی جائے ضروری نہیں ہے، درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو، یعنی طواف ایک عبادت ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم بجا لانا. تو بندہ اس کا دل بھی حاضر ہو، اس کی زبان بھی حاضر ہو، اس کی روح بھی حاضر ہو کہ میں جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا شعار قرار دیا ہے کہ اس کی تعظیم کرنا میری تعظیم کرنا ہے، آج میں اس گھر کے گرد چکر لگا کر یہ تعظیم بجا لا رہا ہوں. تو یوں طواف صرف بدن کا عمل نہیں ہے، یہ پوری توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جانے کا
اور خانہ کعبہ کا جو خالق ہے اللہ تبارک و سبحان تعالیٰ، اللہ، اس کی طرف ہو جانے کا نام ہے. توجہ رہے. یہ سب سے بہت مین اچھی چیز. بات ہے. یعنی یہ پریشانی بھی ختم ہوئی کہ آپ نے طواف کے ہر چکر میں اگر دعا نہیں بھی پڑھنی تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یا جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھتے رہیں اور اپنی لو رب تعالیٰ کی طرف لگا کے رکھیں. اور خاص طور پر جب رش کا ٹائم ہو، آپ نے طواف کرنا ہے، آپ دعا میں مشغول ہوں گے، کہیں گر نہ جائیں، کہیں کچلے نہ جائیں، کہیں آپ کا کسی کو کندھا وغیرہ نہ لگتا رہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ خود بھی تکلیف سے بچیں اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیں. لیکن اشفاق بھائی ایک بات اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور پتہ ہے کہ بڑا سخی بادشاہ ہے اور جو چاہو گے وہ ملے گا، وہ سوچ کر جاتا ہے کیا کیا لوں گا. یہ مانگوں گا یا یہ کام کرنا ہے میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطائی کرنے والا ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم بے ہے، شک بے شک. بخششیں عطا کرنے والا ہے. اس کے بارگاہ اس نے تو خود بلوایا ہے، صحیح. لوگ آتے ہیں. حج تو بہانہ ہے نا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ لوٹنے کا بہانہ ہے. بے شک. اسی طریقے سے میدان تو بہت سارے ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو عرفات بھی ایک عام سا میدان ہے، صحیح. لیکن اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کی جگہ قرار دے دیا ہے کہ جو یہاں آئے گا حج کی حالت میں، یعنی حج کے احرام کے ساتھ آئے گا، 9 ذوالحجہ کو آئے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، صحیح. سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ مختلف بہانے رکھے ہیں ہمارے لیے. تو دعاؤں پر بھی فوکس دینا ایک اہم ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. بزرگان دین کی تو یہ عادت تھی، یعنی کئی بزرگان دین کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے صرف دعاؤں ہی پر کتابیں لکھی ہیں. اچھا. مقصد یہ ہے کہ بندہ وہاں جاتا ہے تو کوئی دعا وہ طواف کے وقت مانگے، تو کوئی سعی کے وقت مانگے، تو کوئی دعا آب زمزم کے کنویں کے پاس مانگے، تو کوئی مزدلفہ میں مانگے. اسی طریقے سے ستر الاستغفار ایک دعا آتی ہے، استغفار ہے، مینا کی رات اس کو پڑھا جائے، بڑی بابرکت دعا ہے. خاص جو مینا کی رات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے عبادت کے تعلق سے. اسی طریقے سے مزدلفہ کی جو رات ہے جس سے ہو سکے وہ عبادت کرے، صحیح ہے. اس جیسا رت جگہ کوئی نہیں، اتنی عظمت والی رات ہے. پھر عرفات کے پورے وقوف میں دعا اور گریہ زاری ہی عبادت ہے. صحیح. تو مانگنا کیا ہے، اس کا بھی ایک اسلوب ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک سلیقہ ہے. اچھا، یہ سلیقہ کہاں سے ملے گا؟ رفیق الحرمین کے اندر 3-4 صفحات کے اندر دعائیں دی ہوئی ہیں اردو میں. اردو میں. ٹھیک. تو حاجی ایک نظر ڈال لے کہ یہ دعائیں ہیں کیا، جملے کیا ہیں. ایک نظر ڈالنے سے اس کا ذہن مستحضر ہو جائے گا. چاہیں جب تو وہ دیکھ کے پڑھ لیں. لطف تو زبانی مانگنے میں ہے، یعنی جو درد اندر ہے صحیح بات. جب وہ زبان پر آتا ہے تو اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. اور ایسی دعا مقبول بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، دیکھ کے بھی پڑھ لیں. آپ نے جو بات کی نا وہ پوری کتابیں دعاؤں پر اور ہیں، وہ تقریباً ہمیں عربی میں زیادہ تر ملتی ہیں، یا عربی دعاؤں کی طرف لوگوں کی ایک زیادہ فوکس ہوتا ہے. جی. اور اس میں یہ بھی رہتا ہے وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آ رہا، جو اپنی نمازیں صحیح نہیں کر پا رہے، تحیات اور دعائے قنوت کے مسائل ہیں، اگر ان کو ان دعاؤں کا کہا جائے تو وہ کیا ٹانگ ہاتھ توڑتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. میں ایسے لوگوں کو اس سے نہ روکا جائے کہ بھائی آپ جو دعائیں نارملی مانگتے ہو جو صحیح زبان پہ وہی مانگ لو. جی ہاں، لیکن رفیق الحرمین کی دعاؤں پر ایک نظر پڑ جائے وہ گی، تو بہت اچھی دعا ہے، سلیقہ آ جائے جو گا. اردو میں ہے مانگنا وہ کیا تو ہے، لاجواب. مانگنا کیا ہے. صحیح بات ہے. ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے، گفتگو ہو رہی ہے حج کے حوالے سے، عمرے کی، مدینے کی، مکے کی مزیدار باتیں ہیں. آپ رہیے ہمارے ساتھ. آج کا سوال ہے کہ میقات کتنے ہیں، کتنے میقات ہیں آپ بتائیے. دنیا بھر کے میقات جو ہیں وہ کچھ ان کی تعداد ہے، آپ نے وہ ڈیجٹ بتانا ہے، وہ عدد بتانا ہے. آپ کا نام ہو سکتا ہے ہم سلسلے میں شامل کریں. اچھا، ایک اشارہ دے دیں ناظرین کو، میقات کتنے ہیں؟ ایک اشارہ بھی دے دیتے ہیں. ایک ہی سوال کا اتنا سا جواب ہے، ایک اشارہ بھی دے دیتے ہیں. اشارہ دے دیں. وہ میقات دنیا بھر میں نہیں ہے، سارے کے سارے میقات خطہ عرب میں، عرب میں سب کے لیے وہ ایک باؤنڈری کے طور پر ہیں. خطہ عرب میں. اور صحیح. مکہ مکرمہ سے کوئی 200 کلومیٹر ہے، تو کوئی 70، تو کوئی 92. ٹھیک ہے. بس کتنے ہیں یہ ناظرین نے بتانا. تعداد آپ نے بتانی ہے، اور پوری دنیا والوں کے لیے الگ الگ، پاکستان والوں کے لیے ایک ہے تو کسی کے لیے ایک ہے، تو یوں جی. کر کے وہ تعداد آپ نے بتانی کہ کتنے میقات شریعت نے مقرر کیے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواہ محمد آصف اتاری موجود ہیں. آئیے آصف بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے بس مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 بولو اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ مولا 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 حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھایا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا مدہ فرمائے پورا مدہ یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے
سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو اللہ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کر کروں میں پھر دعا پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے کاش زیر گنبد خضرا پہ سیاہ اے کاش زیر گنبد خضرا پہ سیاہ ایمان پر ہو خاتمہ ایمان پر ہو خاتمہ یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے بدکار زار کو مولا 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 تو بے حساب بخش دے بدکار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا
ماشاء اللہ آصف بھائی سے ہم کلام سن رہے تھے حج کے حوالے سے، الحمدللہ سلسلہ جاری ہے احکام حج۔ مفتی صاحب کسی نے سوال کیا ہے کہ تسریح کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہمیں معلوم نہیں ہے تو اچھی بات ہے، اچھا کیونکہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا جو عرب میں رہتے ہیں اچھا تو وہ حکومت میں کے پاس فارم جمع کرواتے ہیں، درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں حج کرنے کی اجازت دیں، اچھا تو حکومت انہیں جو اجازت دیتی ہے، جو پرمیشن دیتی ہے، اس پر جو لیٹر ایشو کرتی ہے، کارڈ جاری کرتی ہے، تو وہ تسریح کہلاتا ہے۔ اچھا وہاں جو ہے وہ کئی شہروں میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں لا حج الا بالتصریح، کوئی بغیر تصریح کے حج پر نہ آئے، اچھا تو اس پر پھر روک تھام ہوتی ہے، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، اور اس سمجھ میں بھی آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے بغیر کسی نظم کے مکہ مکرمہ آ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ صحیح ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیس کم رکھی جائے اور قریب کے لوگوں کو زیادہ رعایتیں دی جائے۔ اب صحیح ایک شخص جدہ میں رہتا ہے، ہاں وہ بھی تصریح لے، تو بات تو تھوڑی سی سخت ہے، لیکن قانون کو فالو کرنا ہے ٹھیک اور ہے، قانون یہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ نظام کو صحیح چلانے جی کے ہاں۔ لیے ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب پریزنٹیشن دیا کرتے ہیں، ہر سلسلے میں دیتے ہیں، اور آج پریزنٹیشن کس حوالے سے حضرت؟ کل تو ہمیں کافی اپنے احرام کے حوالے سے بتایا جی، تھا، اور مفہومات احرام کی پابندیوں میں سے خوشبو کل کل ہم نے فوکس رہا۔ ڈسکس کی تھی، آج ایک پابندی لباس کی پابندیاں وہ سمجھیں گے، اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ طواف کی اقسام ٹھیک، اور طواف کے کچھ مسائل بھی بیان۔ کل حج کے اقسام اور حج کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سنی تھی، کالز شامل کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس بندے نے شوال کا چاند مدینہ شریف میں دیکھا ہو، پھر وہ ادھر سے کپڑوں میں جدہ شریف میں آ گیا ہو، تو ابھی اس کا حج کا ارادہ ہو، تو اس کے کون سا حج کرنے کا، اس پہ کون سا حج لازم ہوتا ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے جدہ ہل کے اندر ہی ہے، اور اگر یہ ہل میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، تو یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج افراد ہی ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، حلی کون ہے، میقاتی کون ہے، جی، اور حرامی کون ہے؟ یہ بھی حرمی، سوال بنتا ہے، مکہ مکرمہ میں آسان رہنے الفاظ والا جس کی رہائش مکہ مکرمہ میں ہے، یا حدود حرم کے اندر۔ حدود حرم میں ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ تو پھیل گیا ہے، جی جی، کچھ آبادی بڑھ گئی ہے، جیسے نواریہ کی طرف اب جو آبادی ہے حرم سے نواریہ باہر۔ حرم میں نہیں ہے۔ جو حرم میں رہتے ہیں وہ حرم میں بھی کہلاتے ہیں، مکے بھی کہلاتے ہیں، اور حرم کے باہر میقات کے اندر رہتے ہیں وہ حلی کہلاتے ہیں، صحیح ہے، اور جو میقات کے باہر رہتے ہیں وہ، جیسے ہم لوگ جی ہاں، وہ آفاقی کہلاتے ہیں، آفاقی میقاتی بھی کہہ سکتے میقاتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہیں۔ ٹھیک ہے، کالز۔ ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ احکام حج ہر سال کی طرح اس سال بھی خوب برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ کریم اس کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، اور مفتی صاحب کو، اشفاق بھائی کو، اور مدنی چینل کی ٹیم کو خوب برکتیں عطا فرمائے جو عازمین حج کے لیے اتنا بہترین اہتمام فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی یہ ہو چکا، اور یہ مسئلہ ذہن میں اس کا ایک جواب جو ہے وہ درکار ہے کہ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی ترکیب کی گاڑی کی، جس کے اندر گاڑی نے ابیار علی کی طرف نہیں جانا تھا، میقات پر سے ٹھہرنا نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے احرام پہلے زیب تن کر لیے، نوافل بھی ادا کر لیے، مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، اور غم مدینہ کہہ لیں، مدینہ سے جدائی کا وہ لمحات تھے، وہ کیفیت تھی، اس کے اندر ہم نے نیت اس وقت نہ کی، اور حتیٰ کہ مدینہ شریف نکل آیا، اور جب بالکل میقات کے ہم نزدیک پہنچے ہیں اس وقت ہمیں خیال آیا کہ ہم نے نیت نہیں کی، تو فوری طور پہ ہم لوگوں نے نیت کی، لیکن کیونکہ گاڑی اپنی ایک تیز رفتاری سے گزر رہی تھی تو وقت بڑا قلیل تھا، اس میں ہم نے تلبیہ جب پڑھنا شروع کیا تو شاید کہ مکمل تلبیہ نہ پڑھ پائے ہوں کہ میقات گزر گئی۔ تو ایسی صورت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا اس صورت میں ہمارے اوپر اب دم آئے گا؟ دیکھیے تلبیہ جو ہے ایک تو پورا تلبیہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے قائم مقام الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل کوئی لفظ کہہ لیا تلبیہ کی نیت سے تو وہ بھی تلبیہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے بالکل جو ہے نا وہ مسجد، لیکن جو بورڈ ہے وہ مسجد سے تھوڑا سا آگے لگا ہوا ہے، یعنی جہاں لکھا ہوا کہ جہاں میقات شروع ہو رہی ہے، تو اگر آپ کا یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ثنا کے الفاظ تو آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو شروع کا حصہ بھی کہہ لیا تھا آپ نے یا آپ حضرات نے، تو تلبیہ تو ادا ہو گیا. اب رکنا وہاں ضروری نہیں ہے. پہلے سے مدینہ منورہ سے کوئی احرام کی چادریں پہن چکا ہے، تقاضا ہے نا احرام کی نیت کے بعد سلا ہوا لباس مرد جو ہے وہ نہ پہنے، وہ تقاضا پہلے سے آپ پورا کر چکے تھے. اب نیت کرنی تھی تو نیت آپ نے میقات سے پہلے کر لی اور تلبیہ کا قائم مقام لفظ بھی کہہ لیا، تو پھر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، کسی قسم کی تشویش کی بات نہیں ہے. اچھا یہ بھی شاید پر ہیں، ابھی خود متذبذب ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا پہنچ گئے تھے یا پیچھے تھے کچھ، تو ایسے شک کے موقع پہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں شک یوں ہے کہ 8-9 مہینے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کیسا شک ہے؟ یا ہو سکتا ہے رمضان میں گئے ہوں تو فوری اگر پوچھ لیا جائے ایسا مسئلہ علماء سے صحیح ہے. تو پھر بندہ اپنی کیفیت بھی بیان کر دیتا ہے. صحیح. ابھی یوں ہوا تھا تو یوں، یوں ہوا تھا تو یوں، اور سامنے والے کو متعین ہی نہیں ہے میری کیفیت کیا تھی. پہلے وہ ایک ظن غالب سے اپنی کیفیت متعین کرے گا اور اسی کیفیت پر پھر رہنمائی حاصل کرے گا. ظن غالب کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیگمنٹ کریں گے ایسا نہ کیجیے گا. ایک کال. احرام کی حالت میں مال وغیرہ سے منہ صاف کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال تھا میرا. دوسرا سوال یہ تھا کہ احرام کی حالت میں سر پر بازو رکھ کر سو سکتے ہیں یا نہیں، یا گاڑی وغیرہ میں سیٹ پر سر رکھ کر سو سکتے ہیں یا نہیں. 3 سوال ہو گئے. احرام کی حالت میں رومال سے ناک یا منہ صاف کر سکتے ہیں؟ رومال یوز نہیں کر سکتے، پہلے سوال کا یہ جواب ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ سیٹ یوں کر کے سو سکتے ہیں ہاتھ منہ پہ رکھ کے؟ اس میں دیکھا جائے گا کہ کیفیت کیا ہے. اگر تو چہرہ چھپتا ہے تو ممانعت ہوگی ورنہ ممانعت نہیں ہوگی. سفر بس کی جی پیچھے والی سیٹ سے جیسے سیٹ ہے ٹھیک، کسی نے ٹیک لگا لی ہوں، جی صرف پیشانی لگ رہی ہے، پیشانی لگی ہے تھوڑی سی، ہاں چہرہ نہیں چھپا، چہرہ نہیں چھپ رہا. چہرہ نہیں چھپا ہے تو ایک جداگانہ بات ہے. چہرہ آپ دیکھیں جہاں ہوائی جہاز ہے جی اس کی ٹرے نکلتی ہے بعض اوقات، بعض لوگ پورا سر اس پہ رکھ دیتے ہیں، وہ تو پورا منہ چھپتا ہے، پورا منہ چھپ جاتا ہے. اسی طریقے سے تکیہ رکھ لیا جناب، تکیہ رکھ کے پورا جناب چہرہ چھپا لیا، تو پورا چہرہ نہ چھپے، وہ کیفیت منع ہو جائے گی، اس کے پھر کفارے بھی آئیں گے، اور ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کی رخصت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو نزلہ ہو گیا ہے، ٹیشو یوز کرنا ہے، ٹیشو رومال دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ دیکھیے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں ٹھیک ہے، یا یوں کریں گے کم از کم، یعنی منہ کا ایک معتد یعنی ایک کافی مقدار میں حصہ چھپ جاتا ہے. اس کا ایک اور طریقہ ہے، ٹیشو لے ناک کے سوراخ پہ یوں کر کے، جیسے یہ رومال ہے جی تو اس کو یوں کر لیں، ایک کونے سے جو ہے نا، اچھا اس اعتبار سے کہ ہونٹ نہ چھپیں، ارد گرد کا حصہ نہ چھپے، صرف آپ یہ صاف کر لیں جو بہہ رہا ہے، یوں صاف کر لیں، ہونٹ نہ چھپیں، گال وغیرہ زیادہ نہ نہ چھپیں، چھپے. تھوڑا حصہ چھپا کر کام یہ چھپانا نہیں ہے، یہ اچھا، پہنچنا ہے. پہنچنا ہے. جو یوں کر رہا ہے وہ چھپا رہا ہے. یہ بھی تو پہنچ ہی رہا ہے. دیکھیں فرق ہے نا، اچھا پہلے یوں کیا پھر نیچے آئے تو چھپا نا، چھپا بھی، اور یہ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بہرحال باریکی. منہ چھپانا منع ہے، تو منہ چھپانے سے بچنا ہے، اب اس کے راستے کھل ڈھونڈنے. ٹھیک ہے، آئیے سیگمنٹ کرتے ہیں. ہمارے اس سلسلے میں 3 سیگمنٹ ہیں. ایک ہے ایسا نہ کیجیے گا، دوسرا سیگمنٹ ہے مدنی منع کے ساتھ حج قدم بقدم، اور تیسرا خصوصی ہمارا جو پریزنٹیشن ہے مفتی صاحب دیتے ہیں وہ. تو آئیے پہلا سیگمنٹ لیتے ہیں، ایسا نہ کیجیے گا. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. میرا نام کاشف رضا ہے، اور میں جب حج پر گیا تو میں نے دیکھا وہاں لوگ جمرات کو کنکری مارتے ٹائم اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں. بالکل بھی ایسا نہ کیجیے، وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، نہ کہ سیلفیاں بنانے کے لیے. ایسا نہ کیجیے گا، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. اگر سیلفی بناتے ہوئے کوئی اچھی نیت کر لیں، مفتی صاحب کو ارادہ ایسا ہو کہ میں لوگوں کو سکھانے کے لیے ایسے کر رہا ہوں، کوئی اچھی نیت بنتی ہے آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا چیز؟ سیلفی بنا رہے ہیں کوئی جمرات پر، کیا کوئی اچھی نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کسی اچھی جگہ سیلفی بنانی چاہیے. اچھا، وہ بھی تو اچھی جگہ نہیں ہے. ملامت کی جگہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو ملامت وہاں پر ہے شیطان کے لیے، تو وہاں سیلفی بنانے کا کیا فائدہ؟ یہ مولوی صاحبان سیلفی کے اتنا پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ بناتے ہیں ویسے. اچھا، بناتے بھی خود ہی. سن لیں بھائی، ٹھیک ہے نا، مطلب ایسا تو نہیں ہوگا، سب سے زیادہ بنانے والے دوسرے ہیں. بنانے والوں میں تو ہیں.
بنانے والوں ٹھیک ہے میں، نا. اور ایسی ایسی جگہوں کی آتی ہیں بعض اوقات. تو بات یہ نہیں کہ سیلفی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جو مولوی نہیں ہیں وہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کیوں بنا رہے ہیں. آپ اطلاع آتی ہے نا، پٹری کے کنارے کھڑے ہو کے بنا رہا تھا جی اور وہ بندہ آیا اور وہ اپنا گر گیا پٹڑی پر اور مر گیا، جی جی نہر میں گر گیا، پہاڑ سے گر گیا. یہ اطلاعات آتی ہیں نا. جس طرح ہر چیز کے اندر ایک آداب ہوتے ہیں، صحیح فرمایا. تمیز ہوتی ہے، کب کوئی کام کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. اب ایک شخص جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ہے، کوئی بھی مشہور شخصیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ تصویر بنائیں گے، یادگار رہے گی، اور بھی کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے، لیکن موقع بھی تو ہوتا ہے نا. موقع محل کو دیکھ کر ہی بندہ اقدامات اٹھائے گا. تو بات یہ نہیں ہے کہ ایک چیز مطلقاً غلط ہو یا مطلقاً صحیح ہو، موقع محل اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پورے سفر میں یہ ہو رہا ہے. مطلب آپ کہیں سے آغاز سے دیکھ لیجئے، ایئرپورٹ سے لے کے ایئرپورٹ تک بعض لوگ پورے ویلاگ بناتے ہیں آج کل تو، کہ میں نے سفر میں کیا 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 کھایا، کون سی ہوٹل میں ہوں، کب نکل رہا ہوں. تو اب ان سارے معاملات میں یوں بعض اوقات لوگوں کو اریٹیٹ بھی کرتے ہیں کہ ارے کیا کر رہے ہیں. مقاصد دیکھے جاتے ہیں. ایک شخص ہے جو معلومات دیتا ہے، سیاح ہے وہ، ٹھیک تو ہے. لوگ اس کو اسی لیے فالو کرتے ہیں کہ جب یہ ان ایریاز میں جائے گا، یہاں کے ٹرانسپورٹ کے بارے میں بتائے گا، یہاں کے ہوٹلوں کے بارے میں بتائے گا، یہاں کے مقامات کے بارے میں بتائے گا کہ یہاں کون کون سے مقامات ہیں، اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک تو ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مقصد اچھا ہے. یہ مقصد اچھا ہے. ایک شخص ہے، اس کی کوئی ایسی فالوئنگ نہیں ہے، وہ پہلی دفعہ خود جا رہا ہے، صحیح. خود نہیں پتا ہے کون سا مقام کہاں ہے. اب جب کومنٹری کرتے ہیں، مائک ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو جس جگہ وہ گئے ہیں وہ سب سے مشرف اور مقدس جگہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گئے ہیں، انہوں نے اب کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ہے. صحیح ہے. جہاں جو ہے وہ کتے نہیں جاتے، مطلب کتوں تک کی آوازیں نہیں آتی، ویرانہ ہے، اداسی ہے، اس کو کہیں گے کہ جناب گل و گلزار ہے. صحیح. تو ماجرا یہ ہوتا ہے کہ جب معلومات ریالٹی بیس نہیں کرتی، حقیقی معنوں پر مشتمل نہیں ہوتی، صحیح. تو پھر جو ہے نا لوگ اپنے مرچ مسالوں سے اس کو تڑکا لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں ایک الگ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. حاجیوں کے لیے موبائل کے یوز پر کوئی مختصر مفید مشورہ کیا دیں گے آپ وہاں پر اس سفر میں؟ آپ کا بھی تجربہ ہے کافی. دیکھیے موبائل کو بھول جائیں گے تو عبادت میں مزہ آئے گا. اچھا. عبادت میں مزہ لینا ہے تو سیلفی لیس ہو کر جانا پڑے گا، زبردست. اسی میں عبادت کا مزہ ہے. اب ایک انسانی جذبات ہوتے ہیں، ایک انسان جو ہے ایک روحانیت محسوس کر رہا ہے، ایک کیف محسوس کر رہا ہے، اور ایک اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور لوگوں کو بھی بتاؤں. تو اول بات تو یہ ہے کہ یہ محسوسات اور بتانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے. آپ کا دل ضرور چاہ رہا ہے تو ان کو دعا میں یاد کر لیں. آپ صحیح ہے. ہر منظر، ہر موقع بتانے جیسا ہو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یکسوئی اختیار کریں، اپنی توجہ کو منتشر نہ کریں. صحیح. پورے سفر میں ایک بہت بڑی دولت ہے آپ کی توجہ. ایسا نہ کیجیے گا. ایک کوئی اور حاجی صاحب کا مشورہ سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، حج کے دوران جو ایکسپیرینس ہوا وہ یہ تھا کہ پیدل چلنے کی عادت بنانا بہت ضروری ہے. اگر جیسے ابھی آپ کے جانے میں وقت ہے تو آپ کو چاہیے کہ 1 مہینہ بھی تو پیدل چلنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں، کیونکہ وہاں پہ جمرات کے لیے 3 دن جانا پڑتا ہے. تو پیدل چلنے کی عادت ضرور بنائیں. اور بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ صحیح ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ویل چیئر کا استعمال کرتے ہیں. صحیح ہوتے ہیں پھر بھی ویل چیئر کا استعمال اگر کریں تو کیا مسئلہ ہے؟ مطلقاً پیسے لے استعمال تو منع نہیں ہے، پیسے لے کے وہاں تو مل جاتے ہیں. مطلقاً استعمال تو منع نہیں ہے، لیکن جہاں نہیں کرنا وہاں منع ہے. طواف میں نہیں کرنا، صحیح ہے. سعی میں جس کو قدرت ہے وہ صحیح میں نہیں کرنا. ٹھیک. یہ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں احتیاط اس کے علاوہ بھی اگر واک کریں تو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، فائدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویل چیئر اتنے رش کے اندر چلانا انتہائی مشقت کا کام ہے، مطلب کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اتنے رش میں کندھے سے کندھا چلا جا رہا ہے، جہاں پیدل نہیں چلا جاتا وہاں کوئی ویل چیئر چلا رہا ہے. آپ کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے تو کون چلائے گا؟ یہ بھی ایشوز ہے نا. صحیح ہے. پیسے دے کے لوگ مل جاتے ہیں جو پیسے دے کے 3 دن ساتھ رہے، ساتھ میں نے نہیں دیکھا. نہیں تھوڑا کہ وہاں تک چھوڑ دو چند کلومیٹر کے لیے، وہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بجائے واک کریں. اگر کوئی مجبور ہے، بعض اوقات اچھا بھلا صحت مند آدمی جو ہے مجبور ہو جاتا ہے، ریشز وغیرہ میں بعض اوقات پڑ جاتے ہیں، کمر میں کوئی چوک آ گئی ہے اس کی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ گیا، ایک الگ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. ویسے جنرلی بھی واک کرنی چاہیے. آپ بھی سنائیں کرتے ہیں کچھ واک؟ ہر آدمی کو کرنی چاہیے. صحیح. وجہ اس کی یہ ہے کہ واک کرنے میں آپ کا خون گرم ہوتا ہے
اور مطلب میں یوں سمجھ لیں کہ پابندی سے نہیں کرتا، لیکن آج کل پابندی سے کر رہا ہوں. اچھا اب پچھلے دنوں 2-3 مہینے پہلے کیا ہوا کہ اٹھا نہ جائے مجھ سے، اچھا بالکل کمر ایسی جام ہو گئی کہ اٹھا ہی نہ جائے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ سلسلہ شروع کیا تو جسم جام ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. صحیح، تو موومنٹ ہوتی ہے واک سے، تو واک تو ویسے بھی کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. وہاں ماحول بھی بنا ہوتا ہے، وہاں پر وہ لوگ جو یہاں 1 کلومیٹر نہیں چل سکتے وہاں 10-10 کلومیٹر چل لیتے ہیں، کیونکہ ماحول بنا ہے. بہت سارے لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو جیسے اکیلا نماز پڑھنا تھوڑا بھاری ہوتا ہے، اور پورے صف بنی ہے، جماعت ہو رہی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے. جی تو ماحول بناؤ، پھر بھی بندہ سستی کرے تو پھر وہ گھر پہ آ کے کیا کرے گا. تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اس حاجی صاحب نے جو بتایا کہ ابھی سے واک کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا. اور کچھ مشورے؟ ایسا نہ کیجیے گا. میرا نام منصور انور ہے. میں اس سال 1439 ہجری میں حج پہ گیا تھا. میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پہ وہ لوگ غصہ بہت کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہیں کیجیے گا. غصہ نہ کیجیے گا. اب کوئی ستا رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، گروپ میں کوئی بعض اوقات ایسے لڑکے بالے آ جاتے ہیں، تو غصہ نہیں کریں گے تو وہ سیدھا کیسے ہوگا؟ اصل میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہاں غصہ آتا کیوں ہے. ایک تو یہ کہ بندہ تنہائی ہے، روز کی جو روٹین ہے وہ چینج ہو گئی ہے، پھر آرام میں خلل ہے، پھر 5 افراد ایک کمرے کے اندر ہے، ایک لائٹ کھول رہا ہے، ایک جلا رہا ہے، ایک ایسی تیز کر رہا ہے اور ایک آہستہ کر رہا ہے. صحیح. پھر جناب ہر قدم پر جو نا وہ رش ہے، بھیڑ ہے، دھکے ہیں، تو پورے دن کی ایکٹیویٹی سے چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. تو غصے کے مواقع عام دنوں سے بھی وہاں زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ ادراک کر لیں گے کہ یہ سب حالات پیش آئیں گے، میری توقع سے بڑھ کر مشکلات آئیں گی اور میری طبیعت کے اندر چڑچڑاہٹ آئے گی، غصہ آئے گا، جب آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے تو آپ پھر ضبط بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو ضبط کرنے کے لیے پہلے سے خود کو تیار کریں کہ مجھے ضبط کرنا ہے. تو غصہ کے مواقع تو آئیں گے، بہت سارے آئیں گے. صحیح ہے. بس والا آپ کو چڑھائے گا پھر اتار دے گا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بس کا ایسی خراب ہو بہت سارے جاتا ہے. مسائل ہوتے ہیں. صحیح فرمایا. ایک بعض سے بڑھ کر ایک غصے کی جو ہے نا کیفیت صحیح. آتی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے آئے بس میں. اب کنڈکٹر کو اردو آتی تھی، ڈرائیور کو نہیں آتی تھی. کنڈکٹر نے ایک ویرانے میں ہمیں کہا اتر جاؤ. ہم نے کہا یہاں تو کوئی مزدلفہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون سے پہاڑی میں لے آئے بھائی. بس اس کا اصرار اور وہ اس پر کہ ہم اتر جائیں. میں نے ڈرائیور سے بات کی، اس کو بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے میں وہاں آپ کو اتاروں گا. اچھا. میں گاڑی موڑ لیتا ہوں. اس نے گاڑی موڑی، چلتا رہا، پھر موقع آیا جا کے اتار لیا. اب ایسے موقع پر اگر صرف غصہ کر لیا جاتا اس کنڈکٹر سے تو کیا فائدہ ہوتا؟ صحیح. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہت اچھی بات. بعض اوقات آپ کی آزمائش بھی ہو رہی ہوتی ہے نا. جی ہاں. کوئی کسی لباس میں، کسی لبادے میں ہو سکتا ہے آپ کو آزما رہا ہو، اور آپ کی آزمائش پہ آپ پورا اتر جائیں، کیا پتہ بڑے بڑے انعامات کے دروازے آپ پر کھل جائیں. فیصل بھائی کچھ یہاں پر موجود حاضرین سے بھی سوالات لیتے ہیں. آپ کچھ تحائف لائیں کہ نہیں؟ کچھ انعامات، کچھ تحفے وغیرہ ہیں کہ نہیں؟ جی الحمدللہ. کوئی کسی سے سوال کا جواب لیں. جی بھائی بتائیں، رمی کتنے دن کی جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں. رمی کتنے دن کی جاتی ہے؟ 4 دن، 5 دن، 2 دن، 1 دن، 3 دن؟ کتنے دن رمی کرنی ہوتی ہے؟ رمی 3 دن کرنی ہوتی ہے لازمی طور پر. لازمی طور پہ. لازمی طور پر 3 دن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں حضور؟ ہاں، جو واجب ہے وہ کم از کم 3 دن ہے. ٹھیک ہے. اور 1 دن بڑھنے کی بھی کچھ وہ صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے رہیے گا اور ہمارے بھائی کو تحفہ بھی پیش کریں. چلیے یہ بتائیں کہ پہلے دن جو رمی کی جاتی ہے وہ کتنے جمروں پہ کی جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ تھوڑا سا مشکل ہے شاید. پہلے دن کی رمی یعنی 10 ذوالحجہ کی رمی جو حاجی نے کرنی ہے، یعنی کنکر جو مارنے ہیں، وہ کتنے جگہوں پہ جا کے مارنے ہیں؟ 1 جگہ پہ، 2 جگہ پہ، اور میکسیمم تو 3 جگہ ہیں. چلیں کسی سے لے لیں. فیصل بھائی کتنے جمروں پہ ہوگی؟ جو بڑے شیطان پہ مطلب پہلے دن ہوتی ہے. پہلے دن صرف پہلے دن صرف ایک ہی ہوگی، بس 2-3 نہیں. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بڑے شیطان جمرۃ العقبہ، اس پر پہلے دن کنکریاں مارنی ہے 7، اور دوسرے تیسرے دن کے لیے پھر تینوں پہ ہوتی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ سلسلے میں آئے گی. ایک اور سوال لے لیتے ہیں فیصل بھائی. چلیں یہ بتائیے کہ منا میں حاجی کو کتنی نمازیں پڑھنا سنت ہے؟
حج پہ جانے سے پہلے حج پہ جانے سے پہلے مینا میں جو جاتا ہے 8ویں کو حاجی پہنچتے ہیں، کتنی نمازیں وہاں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں، 5 نمازیں کون کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کل کی فجر، کل کی مانے 9ویں کی، 9ویں کی۔ 9ویں کی فجر۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے جی ہیں تو بھائی، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اب اللہ، یہ کیا بات ہے۔ فیصل بھائی کیا دے رہے ہیں آپ؟ یہ مقدس پانیوں کا مجموعہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ 19 مدنی نماز کے رسائل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ اپنا کچھ حاجیوں کے لیے بھی کچھ لائیں وہاں جو ان کو کام بھی آئے، ایسا کچھ احرام وغیرہ بھی بانٹے یار۔ چلے اب مجلس بھی ایکٹیو ہو جائے نا۔ کچھ فرما رہے تھے آپ، معذرت۔ یہ جو سنت ہے فی الوقت سب کو میسر نہیں آتی، 5 نمازوں والی جی۔ وجہ یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، اب ان کو عرفات میں بھیجا جاتا ہے، اب وہ گاڑیاں مغرب سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی رات کو ہی لے جاتی ہیں، مغرب کو گاڑی چلے گئے تو عشاء بھی نہیں پڑھ سکے گا، عشاء پڑھ لیے تو رات کو اکثر حاجی چلے جاتے ہیں عرفات میں، پھر ایک طبقہ ہے جو صبح جاتا ہے، اور بعض رک نہیں پاتے، چاہتے ہیں سنت ادا کرنا، وہ کیا کریں پھر وہی غصے کا موقع آ جاتا ہے۔ جو پہلی مرتبہ گیا ہے اسے اپنے قافلے کو فالو کرنا چاہیے، اچھا، قافلے کی روٹین سے بالکل اس کو الگ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اتنی مشکلوں میں آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس کے جو نا واجبات اور فرض بھی چھوڑ جائیں۔ بہت اچھی بات۔ جو پہلے سے جاتے رہتے ہیں، جا چکے ہیں، انہیں پتہ ہے پھر کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بعض لوگ پیدل جاتے ہیں، پھر صحیح ہے، فجر پڑھتے ہیں مینا میں، کوئی آپ کو نکالتا نہیں کہ نکلو یہاں سے، صحیح ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہم کل جائیں گے، معلم کا اصرار ضرور ہوگا، معلم سے بات کرنی پڑے گی بھی ہم کل جائیں گے، تو فجر پڑھ کر پھر لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور 10-11 بجے تک پہنچتے ہیں، اتنا جلدی نہیں ہے پہنچنا وہاں پر، ٹھیک ہے، دھوپ ماشاء ہو اللہ۔ تو اور مشقت آ جاتی ہے۔ اب مفتی صاحب شروع کرتے ہیں پریزنٹیشن جو ہمارا خصوصی یہ سیگمنٹ ہے۔ یا ربنا ارحم لنا۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ سلسلے کے اندر ہم نے احرام کے متعلق بہت ساری بنیادی باتیں سیکھی، احرام کیا ہوتا ہے، احرام کے ممنوعات کیا ہیں، کن کن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ آج کے سلسلے کے اندر ہم طواف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور احرام اور طواف یہ آپ 2-3 سلسلوں میں سنتے رہیں گے، یعنی آج کے سلسلے میں ہم طواف پر بھی بات کریں گے، اور ہم احرام کی ایک اور جو ممنوع چیز ہے کہ مرد کو لباس نہیں پہننا، اسی طریقے سے جو خواتین ہیں چہرہ نہیں چھپائیں گی، اس کے تعلق سے بھی ہم بنیادی باتیں سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم طواف کی طرف بڑھتے ہیں۔ طواف 7 چکروں کا، 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ایک چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، جس طریقے سے نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہوتی، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے سے کم طواف نہیں کہلاتا، 7 چکر لگاتے ہیں طواف کہلاتا، یہ ایک عمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر چکروں پر بعض اوقات بہت سارے مسائل مرتب ہوتے ہیں، وہ ایک جداگانہ بات ہے۔ طواف کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے طواف زیارت۔ آپ نے سنا کہ حج کے 3 فرائض ہیں، طواف زیارت ان 3 میں سے ایک فرض ہے، اور طواف زیارت حج کے بعد کیا جاتا ہے، جسے وقوف عرفہ ملا ہوتا ہے، جب وہ میدان عرفات سے آ چکا ہوتا ہے تو طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ اکثر مسنون یہی ہے کہ احرام اتار کر کیا جائے، احرام اتارنے کے بعد جب حج کا احرام اتر جاتا ہے تو طواف زیارت کیا جاتا ہے، لیکن کسی کا احرام نہیں اترا تب بھی وہ اس حالت میں طواف زیارت کر سکتا ہے۔ طواف زیارت کا ایک خاص وقت ہے، 10ویں کی صبح سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 12ویں کی غروب تک واجب وقت رہتا ہے، یعنی یہ واجب ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر اندر کر لے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا اور وہ وقت گزر گیا تب بھی اس طواف کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی کفارہ، کوئی بدنہ، کوئی دم، کوئی صدقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ادا کر دیا جائے طواف زیارت کا وہ قائم مقام بن جائے گا، بلکہ طواف زیارت خود کرنے سے ہی خلاصی ملے گی۔ جب حاجی احرام اتارتا ہے اور احرام اتارنے کے بعد
सारी पाबंदियां उसकी ख़त्म हो जाती हैं, खुशबू उसके लिए हलाल हो गई, लिबास की पाबंदियां ख़त्म हो गई। एक पाबंदी ऐसी होती है जो तवाफ़ ज़ियारत करने तक बाकी रहती है, जब तक कि तवाफ़ ज़ियारत के अक्सर फेरे वो नहीं कर लेता, ये पाबंदी बरकरार रहती है। वो ये है, बीवी शोहर के लिए और शोहर बीवी के लिए हराम रहता है। तवाफ़ ज़ियारत हज का फ़र्ज़ है, बहुत अहम तवाफ़ है। जो दूसरी किस्म है वो है तवाफ़ उम्रा। तवाफ़ उम्रा उम्रे का एक रुकन है। उम्रे के अंदर एहराम की नियत की जाती है, तवाफ होता है, सही होती है और हलक होता है। ये उम्रे की बुनियादी चीज़ें हैं। उम्रे के दो अरकान हैं, तवाफ और सही। उम्रा करने वाला जब भी उम्रा करेगा तवाफ ज़रूर करेगा। तीसरी जो किस्म है वो है तवाफ़ कुदूम। तवाफ़ कुदूम एक जाकर मतलब कि पहली हाज़िरी का नाम तवाफ़ कुदूम है। हर हाजी पर तवाफ़ कुदूम नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई उम्रा करने गया है तो उम्रा करने वाले पर तवाफ़ कुदूम नहीं है। तवाफ़ कुदूम हज तमत्तो करने वाले पर भी नहीं है। तवाफ़ कुदूम हज किरान करने वाले पर है। हज किरान करने वाला अपना जो भी तवाफ़ जाकर सबसे पहले करेगा उसका वो तवाफ़ तवाफ़ उम्रा कहलाएगा। फिर वो उम्रे की सही अदा करेगा। उसके बाद एक तवाफ़ करना इसके लिए सुन्नत मुक्कदा है। अगर किसी ने उम्रे के साथ ही एक तवाफ़ कर लिया और फिर उसने उम्रे की सही की तब भी तवाफ़ कुदूम तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो तरतीब की सुन्नत है वो यहाँ नहीं पाई गई। तो पहली बात तो ये थी कि जो तवाफ़ कुदूम है ये हज किरान करने वाले के लिए है, और दूसरा उसके लिए है कि जो मीकात के बाहर से गया है और हज इफराद कर रहा है। कल आपने समाप्त किया होगा, हज इफराद मक्का में रहने वाले भी कर सकते हैं, हिल में रहने वाले भी कर सकते हैं और मीकात के बाहर रहने वाले भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इफराद करने वाले जो मक्का में रहते हैं या हिल में रहते हैं उन पर तवाफ़ कुदूम नहीं है। जो मीकात के बाहर से गए तवाफ़ कुदूम उनके लिए सुन्नत मुक्कदा है। तो हज इफराद करने वाले चूँकि उन पर उम्रा नहीं है तो तवाफ़ कुदूम वो सबसे पहले जाकर करेंगे। तवाफ़ विदा ये हज का वाजिब है, लेकिन उस शख्स के लिए वाजिब है जो मीकात के बाहर से आया था। हज के मौके पर यह वाजिब है, उम्रे के मौके पर वाजिब नहीं है। बाद लोग उम्रे पर जाते हैं और वो कह रहे थे जी तवाफ़ विदा तो अदा कर लें, तो इस उम्रे वाले पर तवाफ़ विदा नहीं है। तवाफ़ ज़ियारत के बाद जो भी तवाफ़ किया जाएगा वो तवाफ़ विदा कहलाएगा। अगर किसी ने पहले कर लिया हो तब भी मुस्तहब ये है कि जिस दिन जाना है उस दिन भी एक तवाफ़ कर ले, लेकिन इस एहतियात के साथ कि अगर आपकी गाड़ी को 4 बजे का वक्त दिया गया है तो आप 3 बजे ना जाएं, बल्कि फजर में ही या सुबह 8-9 बजे तवाफ़ करके फारिग हो चुके हों। बाज़ औक़ात ये होता है कि यहाँ गाड़ी तैयार खड़ी है और यहाँ आप तवाफ़ की तैयारी कर रहे होते हैं और काफ़िला लेट हो रहा होता है। तवाफ़ विदा ये मीकात के बाहर वाले हाजियों पर है, ये हम सुन चुके। और पांचवी जो किस्म है ये है नफली तवाफ। खाना यानी जो हाजी बाहर से गया है उसके लिए सबसे अफजल जो नफली इबादत है वो तवाफ करना है, क्योंकि इसे बाद में इसका मौका नहीं मिलेगा। जितना हो सके तवाफ अदा किए जाएं। आप 50 तवाफ कम से कम इस सफ़र जो आपका सफ़र है मक्का मुकरमा में, एक आम हाजी जो है कम से कम 30 दिन पाता है, बाज़ को 20 दिन भी मिलते हैं। तो 50 तवाफ़ अदा करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कोशिश ये करें कि नमाजों के औकात में तवाफ़ ना करें, क्योंकि पैदल पे जब नमाजें आती हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। जो इसके अलावा औकात होते हैं उसमें कर लें। अगर आप समझते हैं कि वक्त भी ठंडा है और जैसे मगरिब के बाद का वक्त है, आपने तवाफ़ कर लिया, इशा के बाद एक तवाफ़ करके फिर आप घर जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, ठीक है, आपकी सेहत इजाज़त देती तो आप कर लें। लेकिन नमाजों के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो रश होता है। आजकल तो एक दूसरी चीज़ शुरू हो गई है कि बाज़ औक़ात मस्जिदुल हराम शरीफ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मुराद ये बाकायदा बंद नहीं होते, बल्कि पहरेदार खड़े होते हैं, उन लोगों को जाने की इजाज़त देते हैं जिन्होंने एहराम की चादरें पहनी होती हैं, यानी सिर्फ उम्रे वालों को इजाज़त देते हैं, और वो मना कर देते हैं कि जनाब अब आप तवाफ़ करने के लिए नहीं जा सकते। ये नज़्म है, क्योंकि पहले इतनी मखलूक वहाँ गई हुई है और मज़ीद लोग चले जाएंगे तो धक्म पेल होगी, मुश्किलात खड़ी होंगी। तो नमाजों के औकात में ज़्यादातर ऐसे मराइल होते हैं। लेकिन अगर आप सुबह के वक्त में जाएंगे
9 سے 11 کا وقت بہترین وقت ہے. اسی طریقے سے رات کو 11 سے 2 بجے کا وقت بہترین وقت ہے. آپ بڑے مزے سے اس میں بہت سارے طواف کر سکتے ہیں. عمرہ کرنا ہو اس کے لیے بھی یہ بہترین وقت ہے. اچھا مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ طواف قدوم جو آپ نے فرمایا کہ حج افراد کرنے والے نے بھی کرنا ہے جو میقات کے باہر سے جائے. اچھا، اور جو میقاتی ہے یا جو اندر حرمی ہے جو یا حلی ہے، ہل والا ہے جو مکی ہے اس پر طواف قدوم نہیں ہے. اچھا وہ ڈائریکٹ حج کر سکتا ہے شروع. ٹھیک ہے. اچھا جو میقاتی طواف قدوم کرے گا تو وہ احرام کے ساتھ کرے گا؟ دیکھیں طواف قدوم حج تمتع والے پہ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. حج تمتع والے پہ نہیں ہے، قران والے پر، افراد والے پر. یہ دونوں احرام کی حالت میں ہوں گے. احرام ظاہر میقات سے بغیر احرام اندر آ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یعنی طواف کے بہت سارے واجبات ہیں، یعنی بہت سارے ایسے لوازمات ہیں طواف کرتے ہوئے جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے. تو آج میں 2 اہم امور جو طواف سے متعلق ہیں ان پر آپ کے سامنے بات کروں گا. پہلی چیز ہے پیدل طواف کرنا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے جس طریقے سے نماز ہے، نماز کے اندر فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، قیام وہاں پر ضروری ہے. نفل نماز ہے وہاں قیام ضروری نہیں ہے. بھی طواف کا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہر شخص جو ہے وہ ویل چیئر پر طواف کر سکتا ہے، اسکوٹی پر طواف کر سکتا ہے، یا طواف کے اندر پیدل طواف کرنے کی کوئی اہمیت ہے؟ تو ہم اس کے رول اینڈ ریگولیشن سنتے ہیں. کیا پیدل طواف کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے؟ جی ہاں، پیدل طواف کرنے کا وجوب ہر قسم کے طواف کے ساتھ ہے. وہ طواف زیارت ہو، طواف عمرہ ہو، طواف قدوم ہو، طواف نفل ہو، طواف وداع ہو، ہر قسم کے طواف کے اندر یہ ضروری ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر اسکوٹی پر طواف نہ کیا جائے. جسے استطاعت ہے وہ پیدل چل کر طواف کرے. یہ طواف کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلا عذر طواف کرتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس شخص نے جو ہے وہ ترک واجب کیا اور اسے بعض طوافوں پر دم دینا ہوگا. اور یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ یہ اعادہ کر سکتا ہے تو اعادہ کرے. کیا اسکوٹی پر، الیکٹرک گاڑی پر طواف ہو جاتا ہے؟ دیکھیں طواف ہو جانا اور چیز ہے اور طواف کا واجب ادا نہ ہونا اور چیز ہے. طواف تو ہو جائے گا لیکن جسے استطاعت تھی اس نے ایک واجب کو ترک کیا اور اس واجب کے ترک کرنے کی بنیاد پر اس پر کفارہ لازم آئے گا. کن چیزوں میں طواف کے اندر اس بات کی تخفیف ہے کہ جی پیدل نہ کیا جائے؟ تو وہ تخفیف کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی بے ہوش ہے یا بڑھاپا ہے یا اپاہج ہے، فالج زدہ ہے، تو یہ جو افراد ہیں یہ افراد پیدل طواف نہ کریں، اس کی رخصت حاصل ہے. اور حج کے جو مسائل ہیں ان میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اگر مجبوری پائی گئی تھی جب بھی کفارہ آتا ہے. لیکن یہ موقع ایسا ہے پیدل طواف والا، اگر عذر تھا تو پھر اس کا کوئی کفارہ سرے سے ہی نہیں ہے. ایک اور اہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں طواف کے تعلق سے. طواف ایک عبادت ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ طواف اور نماز میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ نماز میں کلام نہیں ہوتا، طواف میں کلام کی اجازت ہے، یعنی گفتگو کی اجازت ہے. باقی طواف نماز ہی کی طرح ہے، ایک عبادت ہے. اب لوگ طواف کے تقاضے بعض اوقات پورے نہیں کر رہے ہوتے اور بہت ساری اخلاقی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور شرعی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. طواف مرد بھی کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے. مرد کے جسم کا ایک حصہ وہ ہے جسے ستر کہتے ہیں، یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت جو حصہ ہے یہ ستر کہلاتا ہے. اسی طریقے سے عورت کا جو جسم ہے پورا کا پورا جسم ہے ماں سوائے 5 اعضاء کے. یہ جو ہتھیلی ہے آگے اور پیچھے سے، ہتھیلی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں پاؤں کے پنجے اور چہرے کی ٹکلی، اس کے علاوہ جو بھی حصہ ہے وہ سارا کا سارا ستر ہے. یعنی عورت کا جو کان ہے یہ بھی ستر ہے، تھوڑی کے نیچے کی جو جگہ ہے ایک عورت کے لیے یہ بھی ستر ہے. یعنی نماز میں ان سب چیزوں کا چھپانا ضروری ہے. جو حصہ بدن کا ستر کہلاتا ہے وہ نماز میں چھپانا فرض ہے. اسی طریقے سے طواف میں یہ حصہ چھپانا واجب ہے. اگر کسی کا ستر کھلا رہ گیا، اتنا کھلا رہ گیا کہ جو نماز میں کھولنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس کے طواف کا ایک واجب ترک ہوگا
اور طواف تو ادا ہو جائے گا. نماز میں اگر ایسا ہوتا نماز ادا ہی نہ ہوتی, وہ نماز کا حکم تھا. یہاں طواف تو ادا ہو گیا لیکن طواف کا ایک واجب ترک ہوا اور اس پر کفارہ آئے گا. ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ جناب کتنا کھلا رہ جائے تو ممانعت آتی ہے. وہ اس درجے میں آتا ہے کہ جس کا کھولنا جائز نہیں تھا, یعنی وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس سے. دیکھیے عضو جو ہے اگر اس کا اب پوری جو ہماری باڈی ہے, عام طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کندھے سے لے کر اور پاؤں جہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہاں تک ناف تک ایک باڈی ہے. ایسا نہیں ہے. اعضاء کے تعلق سے جب ستر کی بحث کی جاتی ہے تو جسم کے بہت سارے اعضاء بن جاتے ہیں. کان الگ حصہ ہے, کلائی الگ حصہ ہے, اسی طریقے سے سینہ الگ حصہ ہے, بال الگ حصہ ہے. اب عورت کے جو بال ہیں وہ سر میں داخل نہیں ہیں, وہ الگ عضو شمار کیا جاتا ہے. تو ایک عضو کی اگر چوتھائی ظاہر ہو جاتی ہے, اس پر کپڑے نہیں ہیں, وہ عیاں ہیں, تو پھر ستر کا کھولنا لازم آتا ہے. تو اگر اتنا حصہ جو ہے وہ طواف کے دوران کھلا رہا تو پھر ترک واجب ہوگا اور کفارہ لازم آئے گا. اسی طریقے سے مختلف اعضاء کھلے رہے لیکن ان کو اگر جمع کیا جائے تو ان اعضاء کھلے اعضاء میں سے سب سے چھوٹا جو عضو ہے اس کی چوتھائی پہنچ جاتی ہے تو بھی ترک واجب ہوگا اور ستر کھولنے کا جو گناہ ہے وہ بھی ملے گا. ہم سن رہے ہیں کہ جناب طواف کے اندر بھی ستر کے مسائل ہیں, تو ستر کے تعلق سے ہم نے بنیادی باتوں پر گفتگو کی. مزید تفصیل بارشت میں موجود ہے, رفیق الحرمین بھی پڑھیے. 27 واجبات کے اندر بہت زیادہ تفصیل موجود ہے اس اعتبار سے کہ نفل طواف میں کھلا رہا کیا حکم, واجب طواف میں کھلا رہا کیا حکم. تو مختلف اعتبارات سے اس کی تفصیل موجود ہے, آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اشفاق بھائی یہ تو تھا ہمارا طواف کے تعلق سے مختلف واجبات ہیں, اس میں سے 2 واجبات پر ہم نے گفتگو کی. اور بات اب ہم بڑھتے ہیں لباس کی طرف. لباس کی طرف کیوں بڑھتے ہیں کہ احرام کے بہت سارے ممنوعات ہیں. ان ممنوعات میں سے ایک ہم نے سنا تھا خوشبو کے تعلق سے, آج ایک ممنوع ہے لباس. اب اس کی کافی ڈیٹیل ہے, تو کیا ہی اچھا ہو حاجی اور لباس. کوئی آپ شعری سنا دیں ہمیں. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی عہد آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. لباس کو شاعروں نے بہت ہی خوبصورت پیرایوں میں بیان کیا ہے. ایک نیک مسلمان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد اس کے بارے میں اتنی اداسی نہیں رہتی. شاعر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اشفاق بھائی؟ لباس سے ہستی بدل گئے ہوں. کیا ہے وہ؟
میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ لباس دنیا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے لباس کو، کہ جناب ڈریس کوڈ کیا ہوگا، فلاں میٹنگ ہے، لنچ ٹائم ہے، ڈنر ہے، فلاں فنکشن ہے، ڈریس کوڈ کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے سفر حج کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ ڈریس کوڈ جو ہے وہ محدود ہے احرام کی حالت تک، یعنی جب تک احرام کی حالت برقرار ہے آپ کو اس ڈریس کوڈ کی پابندی کرنی ہے، اور یہ پابندی بڑی ضروری پابندی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس اقسام کی پابندیاں ہیں۔ شکار اور اس کے متعلقات کے اعتبار سے، بالوں کے اعتبار سے، ناخن کے اعتبار سے، جب حالت احرام میں آ گئے تو لباس اب کس طرح کا پہننا ہے، خوشبو کے تعلق سے کیا احکامات ہیں، زینت کے تعلق سے کیا احکامات ہیں، اور بیوی کے قریب جانے کے تعلق سے کیا احکامات ہیں۔ تو ان پابندیوں میں سے خوشبو پر بات ہو چکی، اور ایک دوسرا جو بڑا موضوع ہے، خوشبو سب سے بڑا موضوع ہے جس پر سوالات کیے جاتے ہیں، جس میں غلطیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد لباس کے تعلق سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات۔ احرام میں لباس کے تعلق سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا سوالات اٹھ رہے ہیں؟ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ لباس کی خلاف ورزی کرنے پر، مرد کو سلا ہوا لباس نہیں پہننا تھا، اس نے پہن لیا، تو اگر 4 پہر سے زیادہ پہنا ہے اور لگاتار پہنا ہے تو اس پر دم لازم آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سورج کیوں بنا ہوا ہے؟ ایک علامتی نشان ہے 4 پہر کا۔ کچھ ہم نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تصویروں میں، کہ صبح جب طلوع ہوتی ہے، سن رائزنگ ہوتی ہے، اور پھر سورج غروب ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، تو اس کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دن کہلاتا ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ رات کہلاتی ہے۔ سورج غروب ہوا اور طلوع فجر تک رات ہوتی ہے۔ تو دن کے اندر، دن جو پورا ہے اسے 4 پہر کہتے ہیں، یعنی 24 گھنٹوں کے اندر 8 پہر ہوتے ہیں۔ تو جو دن ہے یہ 4 پہر، رات 4 پہر، تو اس اعتبار سے چھوٹی بڑی بھی راتیں اور دن ہوتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ 12 گھنٹے صحیح، اگر تقسیم کریں دن کی تو 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اگر کسی نے لباس 12 گھنٹے تک پہنا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، اور اگر 12 گھنٹے نہیں پہنا تو پھر اس کی اور صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ اکثر صورتوں میں تو کفارہ ہے، ایک آدھ صورت ایسی ہے جس میں کفارہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کیا ہے ایک لمحے کے لیے بھی تو گناہ گار بہرحال ہوں گے۔ ایک اور سوال جو ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ احرام والے نے بھول کر سلا ہوا لباس پہن لیا، یاد آتے ہی فوراً اتار لیا، تو دم ہوگا یا نہیں؟ کفارہ تو لازم ہے اگرچہ کہ ایک لمحے کے لیے پہنا ہو، لیکن دم لازم نہیں ہوگا۔ اب لباس پہننے والے کے لیے اگرچہ اس نے قلیل لمحے کے لیے پہنا، اس پر صدقہ لازم ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے لباس پہنا، صدقہ، اور 4 پہر پورا پہنا ہے تو پھر اس پر دم لازم آئے گا۔ ایک اور اہم سوال، عذر کی وجہ سے کپڑے پہنے جا سکتے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی معتبر عذر ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ سردی چڑھ جاتی ہے اس کو، اب اسے کپڑے بھی پہننے پڑتے ہیں، جرسی بھی پہننی پڑتی ہے، انر بھی پہننا پڑتا ہے، اب مجبوری ہے، تو اس مجبوری کے باوجود اس شخص پر کفارہ آئے گا، کفارے سے معافی نہیں ہے۔ اجازت مل جائے گی کہ یہ شخص جو ہے وہ لباس پہنے، لیکن اس کے باوجود اس پر کفارہ آئے گا۔ لیکن جیسے مثال کے طور پر دم، جب ہم لفظ دم بولتے ہیں تو اس کی تعبیر یہی بیان کی جاتی ہے کہ جناب ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا، لیکن جب وہ مقامات پائے جائیں
کہ جس کے اندر کوئی غلطی جو ہے وہ غیر اختیاری طور پر ہوئی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، تو اب اس غلطی کے بدلے بکرا زبانی کرنا ہوتا، بلکہ اور خفیف اور آسان ترین کفارے شریعت نے تعلیم کیے ہیں۔ ایسے موقع پر صرف وہ کفارے دینے ہوتے ہیں۔ ہم جب بات کریں گے کہ دم کیا ہوتا ہے، بدنہ کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، اور ان اگر غیر اختیاری طور پر پائے جائیں مجبوری کی حالت میں تو ان کا متبادل کیا ہے، تو آپ وہ مسائل سیکھ سکیں گے۔ فی الحال اتنا سماعت کر لیجئے کہ اگر مجبوری کی حالت میں بھی کسی نے احرام کی حالت میں لباس پہنا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ لباس پہنتے ہیں، یعنی کسی کو واپس کر دیا کہ جناب اب جاؤ، آپ نہیں آ سکتے، آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، چادریں اتار کے لباس پہن لیتے ہیں۔ وہی سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا تو اب احرام اتر گیا۔ صحیح، احرام ایسے نہیں اترتا۔ اگر واقعتاً احسار پایا بھی جاتا ہے، کوئی جانے سے روک دیا جاتا ہے، اس کا احرام کب اترے گا کہ سرزمین حرم میں اس کی طرف سے قربانی ہوگی، دم قربانی ہوگی، احسار کی قربانی ہے، دم کی نہیں ہے، جب بڑی ہوگی چھوٹی ہوگی، چھوٹی قربانی ہوگی، اس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ قربانی ہونے کے بعد اس کا جو احرام ہے وہ اتر سکتا ہے۔ پابندیاں ختم ہوں گی۔ بہتر یہ ہے کہ حلق بھی کروا لے، اچھا، پھر یہ احرام اتارے گا۔ اس سے پہلے جب اس نے لباس پہن لیا، حالت احرام اس کی باقی تھی، تو خلاف ورزی پائی گئی۔ اور اگر نیت نہیں کی تھی، صرف کپڑے پہنے تھے احرام کے، تب تو یہ حکم نہیں ہے۔ نیت نہیں تھی تو پھر تو احرام شروع نہیں ہوا۔ اگر پہلے روک دیا گیا میقات سے اور نیت نہیں کی تھی، صرف احرام کے کپڑے پہنے تھے، نیت بعد میں آگے کرنی تھی، تو یہ حکم نہیں۔ تو یہ حکم نہیں ہوں گے۔ ذرا بتا، ہم بات کر رہے ہیں احرام کے اندر لباس کے تعلق سے پابندیاں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حالت احرام میں موزے اور دستانے پہنے جا سکتے ہیں؟ نہیں، خواتین پہن سکتی ہیں لیکن مرد نہیں پہن سکتے۔ مرد ہاتھوں میں دستانے نہیں پہن سکتے اور پاؤں میں موزے بھی نہیں پہن سکتے۔ مرد ایسی چپلیں پہنیں گے کہ جن سے جو پاؤں کا ابھرا ہوا حصہ ہے وہ واضح ہوتا ہو۔ یہ پاؤں کا جیسے ابھرا ہوا حصہ جو ہے یہ واضح اگر ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ جو کینچے والی جو چپل آتی ہے اس کے اندر وہ حصہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک سوال لباس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جناب کیا مرد سر چھپا سکتا ہے؟ حالت احرام میں مرد سر نہیں چھپا سکتا، ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا، امامہ بھی نہیں پہن سکتا، اور کوئی جو نا سر پہ چادر بھی نہیں ڈال سکتا۔ حالت احرام میں سر جو ہے اسے کھلا رکھنا یہ واجب ہے۔ یہ حکم مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ ایک اسلامی بہن نے پوچھا ہے ابھی کہ کیا طواف وغیرہ میں یا حج میں عورتوں کو برقعے سے جسم چھپانا لازمی ہے یا ویسے ہی کسی اور کپڑے سے جسم چھپا لیں تب؟ دیکھیں، ستر کی جب بھی بات آتی ہے تو ستر کسی بھی چیز سے چھپ جائے، کسی نے ایک ہی کمبل لپیٹ لیا ستر چھپ جائے گا اس کا۔ صحیح، تو کپڑوں سے بھی ستر تو چھپ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ باریک نہ ہو جس سے جسم جو ہے وہ ظاہر ہو، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چست لباس ہو، صحیح، وہ ایک جداگانہ غلطی ہو جائے گی۔ اور عورت کا جو برقع پہننا ہے یہ اس کے لیے اعلیٰ درجے کی جو ہے پردے کے تعلق سے جو ہے نا وہ اہمیت جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے عورت کو اپنی زینت ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، عورت جو ہے نا اپنی زینت کو چھپائے گی تو اس کا جو لباس ہے وہ بھی ایک زینت ہوتا ہے، تو اس لباس کو بھی چھپانے کی وہ ہے، خاص طور پہ جو بھڑکیلا لباس ہے وہ زینت ہوتا ہے۔ تو ایسا لباس اگر پہنا ہے تو وہ برقع بہتر ہے، تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہتر نہیں ہے، برقع پہنے، عورت کو یہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا مرد کان اور گردن چھپا سکتا ہے؟ کان اور گردن، دیکھیں کان جو ہے عورت کے تو ستر میں داخل ہیں، وہ تو ویسے ہی چھپائے گی اگرچہ کہ وہ حالت احرام میں ہو۔ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، کان کھلے رکھے گی یا چھپائے گی؟ عورت تو چھپانے ہیں، چھپانے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ مردوں کے سامنے آئے گی تو چھپائے گی۔ اپنے کمرے میں اگرچہ کہ وہ حالت احرام میں ہے تو یہ کان چھپانا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن مرد جو ہے مرد اپنے کان چھپا سکتا ہے اور گردن بھی چھپا سکتا ہے۔ سردیوں میں خاص کر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی ہاں، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا سونے کے لیے چادر اوڑھ سکتے ہیں؟ بڑا پوچھا جانے والا سوال ہے جی۔ لباس کی پابندیاں ہیں، چادر کیسے اوڑھیں، پاؤں چھپ جائیں گے، تو چادر اوڑھ سکتے ہیں۔ چادر جو اوڑھنا ہے، پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو کنارے سلے ہوئے ہیں، وہ کمبل ہے، اس میں سلائی ہے، تو جو کمبل ہے وہ لباس نہیں کہلاتا، پہن نہیں رہے وہ لباس جو ہے نا اس کی اپنی ایک تعریف ہے جو حج کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ لباس
وہ چیز کہلاتی ہے جب آپ وہ پہن کے کام کاج کریں تو کوئی تکلف نہ اٹھانا پڑے. صحیح. تو لباس جو ہے اس کی اپنی حیت کے ساتھ برقرار ہوتا ہے وہ جسم پر. تو کمبل جو ہے وہ لباس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک. تو کمبل اوڑھ سکتے ہیں, چادر اوڑھ سکتے ہیں, پاؤں بھی چھپ جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مرد ہو یا عورت چہرہ نہیں چھپائیں گے. سوتے وقت بھی چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ سوتے میں اگر چہرہ چھپ گیا, کسی نے بتایا کہ جناب آپ تو جو ہے وہ چادر تان کر سوئے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا, تب بھی کفارہ دینا پڑے گا. اگرچہ کہ آپ کی کوئی قصد نہیں تھا اور سوتے میں ایسا معاملہ ہوا, تب بھی کفارہ لازم آئے گا. ایک اور بڑا ہی اہم سوال ہے کہ ماسک لگانے کا ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے ایسے تصاویر نظر نہیں آتی تھی ہمیں, اب تو جناب کثیر تصاویر نظر آتی ہیں, ماسک لگائے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی حج کا موقع آتا ہے پتہ نہیں کون افواہ پھیلا دیتا ہے کہ فلاں جراثیم آ گئے, وائرسز وغیرہ. قربانی آئے گی, جانوروں کے بارے میں افواہیں پھیل جائیں گی کہ جناب جانوروں میں فلاں بیماری آ رہی ہے. اللہ اکبر. مسلمان جب عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ افواہیں پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں, تو خیر خیریت سے حج ہوتا ہے الحمدللہ. سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی وبا سننے کو نہیں ملتی. تو ماسک جو ہے اگر آپ حالت احرام میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, اگر کسی وجہ سے آپ نے لیا ہے کوئی پابندی نہیں ہے. جبکہ آپ نماز نہ پڑھ رہے ہو, نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ منہ چھپانا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تلسم کہلاتا ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے نماز میں. احرام کی حالت میں چونکہ چہرہ چھپانا منع ہے, اس بنیاد پر آپ حالت احرام میں ماسک نہیں لگا سکتے. اگر لگائیں گے تو پھر کفارہ لازم آئے گا. اب ایک بڑا مسئلہ, حج کے مسائل میں سے پوچھا جانے والا ایک بہت ہی اہم ترین سوال, اور کسی حد تک تھوڑا سا مشکل بھی ہے. سوال مشکل نہیں ہوتا, جواب مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جواب اس کا تھوڑا سا مشکل بھی ہے, لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مرد نے سر نہیں چھپانا تھا اور چھپا لیا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بابا جی جو ہیں وہ انہوں نے عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے لیے طواف کیا, طواف بالکل صحیح کیا, ان کا سر جو ہے نا کھلا ہوا تھا. اب طواف کے بعد طواف کی نماز پڑھنی تھی اور اپنی چادر لی اور سر پہ ڈال لی. صحیح. تو بعض اوقات جو ہے وہ توجہ نہیں رہتی, ایک عادت ہوتی ہے ڈالنے کی, سر پہ ٹوپی پہن کے نماز تو یوں بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں. کسی وجہ سے سر چھپ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے ہوئے آگے والے نے اپنے احرام کو بکل ماری, لپیٹا اور پیچھے والے کے سر پر آ گیا یا منہ پہ آ گیا, منہ پر آ گیا. اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ برابر والے کی وجہ سے چادر منہ پر آ گئی, سر پر آ گئی. تو اگر سر پر چادر لے لی گئی اور سر اس نے ڈھانپ لیا تو اس کے کیا حکامات ہوں گے, کب کیا کفارہ لازم آئے گا. تو دیکھیے 4 طرح کے مسائل میں عرض کرتا ہوں, اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. ایک صورت یہ ہے کہ مرد کا, کیونکہ عورتوں کو سر چھپانا تو جائز ہے نا, وہ تو سر چھپائیں گی, لازمی ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے طواف کر رہی ہیں تو ان کا ستر کا حصہ ہے, وہاں بھی چھپانا پڑے گا. تو مرد کے لیے سر کے معاملے میں عورت سے زیادہ پابندیاں ہیں. تو مرد نے پورا سر چھپا لیا یا چوتھائی سے زیادہ چھپا لیا. اب ان مسائل کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک لائن کے 2 حصے کر رہے ہیں. پہلا حصہ ہے عضو کتنا چھپا, اور دوسرا حصہ ہے ٹائم اور پیریڈ, کتنی دیر چھپا, کتنی دیر چھپا, کتنا چھپایا, سارا سر یا کچھ حصہ, 1/4 سے زیادہ. کتنا چھپایا, سارا سر یا 1/4 سے زیادہ. اگر 4 پہر چھپا رہا, یعنی پورا دن چھپا رہا, پورا دن چادر لے کے رکھی, امامہ اوڑھ کے رکھا, ٹوپی سر پہ پہن کے رکھی, تو دم لازم ہوگا. یہ ہے پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ سارا سر چھپا کے رکھا, یا اکثر حصہ یا چوتھائی سے زیادہ چھپا کر رکھا, سارا سر یا چوتھائی سے زیادہ, لیکن 4 پہر سے کم چھپایا, یعنی پورا دن نہیں چھپایا, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, پھر کھول لیا. تو یہاں صدقہ لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا, صدقہ لازم آئے گا. عام طور پر جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ چادر لی, وہ جی سائیڈ والے نے یوں کر دیا, تو وہ مسائل ہوتے ہیں جب سارا دن نہیں چھپایا جاتا, ساری رات نہیں ہوتا. جی ہاں, جب سارا دن کہیں گے تو ساری رات بھی انڈرسٹوڈ آ گئی. 12 گھنٹے کا ایک ہم سمجھنے کے لیے کیا, آج کل تو 14 گھنٹے کا دن بن رہا ہے اور رات چھوٹی بن رہی ہے. پہلے اس کو سمجھ لیں. ٹھیک.
تیسری صورت، مرد کا سر چوتھائی سے کم چھپا رہا. کتنا؟ سر کے 4 حصے کریں کسی طریقے سے، اس نے ایک حصہ چھپا لیا، ٹھیک ہے، چوتھائی سے کم چھپا رہا، لیکن 4 پہر یا اس سے زیادہ چھپا رہا. 4 پہر یا اس سے زیادہ چھپا رہا تو صدقہ لازم آئے گا. اور جو چوتھی صورت ہے کہ مرد کا سر چوتھائی سے کم چھپا رہا اور 4 پہر سے بھی کم چھپا رہا. چوتھائی سے کم اور 4 پہر سے بھی کم. اب کسی نے بکل مارا، چادر آ گئی، تھوڑے سے حصے پر آئی، یہ زیادہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر کیا تھا تو گناہ گار ہوگا. جان بوجھ کر کیا تھا تو ہماری 2 چیزیں رہ گئی ہیں لباس کے تعلق سے، ہم سن لیتے ہیں. ایک اہم مسئلہ کہ جہاز یا بس کی اگلی سیٹ کے پیچھے یا تکیے پر منہ رکھ کر سو گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، تکیے پر منہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. گال رکھنے کی اجازت ہے. جب کوئی سونے والا سوئے گا تو کروٹ تو لے گا نا. صحیح. کروٹ لینا منع نہیں ہے. کروٹ لی، اس نے گال اس کا مس ہو رہا ہے تکیے سے، وہ اور صورت ہے، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اوندھے منہ پڑ جاتا ہے اور پورا اس کا جو ہے اس کا سر چھپ جاتا ہے کسی طریقے سے، یا سر پر تکیہ لے لیتا آگے سے الگ سے، بالوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ جداگانہ صورت ہے. یا چہرہ چھپا لیتا ہے تکیے سے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اس سے کفارہ لازم نہیں ہوگا. چلیں، بس کی سیٹ یہ ہے کہ وہ ایک چہرے کو چھپاتے نہیں ہے، جیسے آپ نے پہلے ڈیمو کر چہرے کو نہیں چھپاتی، تو یہ ہے کہ اس سے سر لگانا جائز ہے. لیکن اگر بالکل ایسی سیٹ ہے پر کھانے کی جگہ ہے اور بالکل کونیاں رکھ کے سر چھپا کے بالکل مس کر کے بیٹھ گئے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. سر کا مسئلہ ہم نے کافی تفصیل سے سنا، اب خواتین کو بھی شامل کر لیتے ہیں. مرد بھی اپنا چہرہ کھلا رکھے گا حالت احرام میں، خواتین بھی اپنا چہرہ حالت احرام میں کھلا رکھیں گی. تو اگر بالفرض وہاں چہرہ کھولنے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہی سر والے احکام ہیں. جی ہاں، اگر چہرہ مرد ہو یا عورت، اس نے پوری ٹکلی چہرے کی یا چوتھائی حصہ پورا دن چھپائے رکھا تو دم لازم آئے گا. اگر مرد یا عورت نے منہ کی پوری ٹکلی چھپائے رکھی یا چوتھائی چھپائے رکھی اور 4 پہر چھپائے رکھی تو صدقہ لازم آئے گا. اگر مرد یا عورت نے چہرے کی چوتھائی سے کم چھپایا اور 4 پہر چھپایا، پورا دن چھپایا تو صدقہ لازم آئے گا. چوتھائی سے کم تھی، 4 پہر سے کم تھا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا. جان بوجھ کر تھا تو گناہ گار ہوں گے. تو احرام کے تعلق سے ایک پابندی ہے لباس کی. لباس کے تعلق سے کیا احکامات ہیں ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. مزید باریک مسائل رہ گئے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرنے سے آپ کو وہ مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے. ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے بتایا، ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور سوالات کی تو بھرمار ہے. اب اسی کے ضمن میں آپ نے جو باتیں جنرلی بیان کی سر اور چہرے کے حوالے سے خاص طور پر، تو اس میں یوں لگ رہا ہے کہ اب تو پھر کسی پہ دم لازم ہوگا ہی نہیں. اب کون ہے جو پورے 4 پہر امامہ ہی پہن کے رکھے؟ وضو کے لیے بھی تو اتارے گا، کچھ منٹ کے لیے اتر گیا، تو کیا یہ بھی ایکسیپشنز میں آ جائے گا کہ اگر کچھ منٹ کے لیے اتارا باقی پورے 12 گھنٹے پہنا رہا؟ بعض لوگ تو پوچھتے ہیں جی وہ احرام کے ساتھ جائیں گے تو وہ چوکی والے روک لیں گے اور ہم نیت تو ہم نے کر لیا، مقاصد سے آئے ہیں، قمیص شلوار پہن کے چلے جاتے ہیں. بھائی آپ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو نفل حج کر رہے ہوتے ہیں. نفل حج ادا کرنے کے لیے آپ ایک حرام کام کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر ایک چیز تو واضح ہے، ایک صورت ایسی ہے جہاں کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ جان بوجھ کے اگر پائے گئے تو گناہ گار ہوں گے. صحیح ہے. اگر سوتے میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے. کفارے کی شرائط پائے گئے تو کفارہ آئے گا، ورنہ کفارہ نہیں آئے گا. لیکن جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنا یہ تو گناہ ہے. ٹھیک ہے. خواتین کے حوالے سے یہ بہت سوال آتا بھی ہے اور ابھی بھی آیا ہے کہ انہیں کتنا چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے.
کتنا بعض جو ہے نا وہ کوئی یہاں تک نقاب اوڑے ہوئے، کوئی اوپر کر رہی ہے، کسی کا یہاں پہ رکا ہے، کسی کا نیچے جا رہا ہے، وہ کوئی آپ ایک لائن کھینچ دیں. دیکھیے نماز کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چہرہ چھپانے کی اس اعتبار سے پابندی نہیں کہ پیشانی کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ پیشانی ان کی کھلی رہے گی. عام طور پر یہ ہے کہ پیشانی کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، پیشانی کھلی رہے گی، تھوڑی جو ہے یہاں تک جو ہے ان کا وہ رہے گا نقاب، اس سے اوپر نہ آئے، منہ کی طرف نہ آئے. کان چھپا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہ حصہ جو چہرے کی ٹکلی جسے کہا جاتا ہے، یعنی بال چھپیں گے، بال وہ چھپائے گی، ستر کا حصہ ہے. بال کے بعد پیشانی نہیں چھپائے گی، اور یہ جو حصہ ہے تھوڑی کے اوپر کا یہ نہیں چھپائے گی. بالوں کے بعد عموماً تو یہ جگہ چھپی ہی ہوتی ہے عورتوں کی، کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتا ہے. تو اگر یہ اس کو مطلب اوپر کرنا پڑے گا ان کو کہ یہ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں ایگزیکٹلی وہیں تک اس کو باندھیں. دیکھیں نیچے نہ ہو بعض بال بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، یہاں کے بال نیچے ہیں، وہاں کے بال اوپر ہیں، تو اس لیے نیچے لے کر آتی ہیں. جہاں تک بال ہیں وہاں تک تو رعایت موجود ہے. بالوں کو چھپانا ضروری ہے، وہ اس لیے چھپا رہی ہیں، اس سے نیچے نہ لے کر آئیں، پیشانی پر نہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں آج لباس کے متعلق جو ممنوعات ہیں اور جو مسائل ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کی. ماشاءاللہ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم مدنی منع سے کچھ حج کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. آج ہمیں یہ کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ ہے مدنی منع کے ساتھ حج قدم بقدم. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ آج آپ دوبارہ آ گئے، کیا بات ہے. اور کیسے ہیں اشفاق بھائی، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. جی آج میرے پاس بہت ہی اہم معلومات ہیں. ماشاءاللہ بتائیے بتائیے. حج یا عمرے پر جانے والے خوب متوجہ ہو جائیں. کعبہ شریف کا نام کس مسلمان نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ آج میں کعبہ شریف سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں. مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں؟ جی جی بالکل بالکل. جزاک اللہ. چلیں چلتے ہیں کعبہ شریف کی طرف. جی یہ آ گئی مسجد حرام اور پیارا پیارا میٹھا میٹھا کعبہ شریف. مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو کعبہ شریف کا ماڈل تو دکھا دیا، چلے میں آپ کو اس کے بارے میں بہت معلومات بتاؤں گا. چلے میں بتانا شروع کرتا ہوں. کعبہ شریف چوکور یعنی اسکوائر شیپ میں ہے. اس کے 4 کونے ہیں، ہر کونے کا ایک مخصوص نام ہے. جی یہ جو آپ ہمارے اسکرین پہ کونا دیکھ رہے ہیں، یہ اس کونے میں جنتی پتھر لگا ہوا ہے، اس لیے اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں. چلے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو کعبہ شریف کا دروازہ دکھاتا ہوں. جی یہ آ گیا کعبہ شریف کا دروازہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگوں نے ملتزم کا نام تو سنا ہوگا. آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ملتزم کس کو کہتے ہیں. یہ رکن اسود اور دروازے کے درمیان جو حصہ ہے، یہ سب حصہ ملتزم کہلاتا ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں کعبہ شریف کے دوسرے کونے کی طرف. یہ آ گیا ہے کعبہ شریف کا دوسرا کونا، اسے کہتے ہیں رکن عراقی. اچھا میں نے آپ کو دوسرا کونا تو دکھا دیا، اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام رکن عراقی ہے. اچھا آپ اس کے آگے ہی بڑھیں گے نا، چبھی آپ بھی تو ہمارا کیمرہ بھی تو آگے بڑھے بھائی. یہ ہاف راؤنڈ دیوار جو ہے، ہاف راؤنڈ دیوار جو ہے اسے کہتے ہیں حتیم. یہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے. مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا؟ بالکل جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ اس حصے کی طرف مغل کے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو چکور شیپ میں کعبہ کی عمارت ہے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہاں جانے والے جو ہیں خانہ کعبہ ان کے سامنے ہوتا ہے، تو حتیم کی طرف منہ نہیں کرنا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ. جی مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں، اس کے کونے میں اوپر اس کے سونے کا پرنالا لگا ہوا ہے، اور یہ کس وجہ سے لگا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. کعبہ شریف کی جو چھت ہے نا، اس کے اوپر جو سارا بارش کا جو پانی آتا ہے وہ سونے کے پرنالے سے نکلتا ہے، اور اسے کہتے ہیں مذاب رحمت. اشفاق بھائی وہ ہے نا وہ اگر مذاب رحمت سے آپ کوئی اس سے متعلق کوئی شعر ہی سنا دیں
माशाल्लाह, क्या ही बात होगी आपकी। बरसा के जाने वालों पे गौहर करूं निसार, बरसा के जाने वालों पे गौहर करूं निसार, अब रे करम से अर्ज ये मीज़ाबे ज़र की है, अब रे करम से अर्ज ये मीज़ाबे ज़र की है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ये कलाम है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, ये अजायबात में से है। यानी अगर कोई मदीना मुनव्वरा के सफ़र के ताल्लुक से, बारगाह रिसालत में हाज़री देने के ताल्लुक से तख़य्युलात चाहता है कि मैं क्या तसव्वुर जमाऊँ, क्या चीज़ सोचूं, अपने दिल को किन ख्यालात से जो है पहले पाक कर लूं और सिर्फ एक ही ख्याल कर लूं, तो ये कलाम उसके लिए बहुत बड़ा सहारा है। बल्कि दो कलाम हैं, शुक्र खुदा भी है और शोरा पढ़ते हैं तो दो कलामों को एक साथ मिला के पढ़ते हैं, और दोनों का मौजू भी एक ही है, एक ही तरह का, बारगाह रिसालत की हाजिरी है। तो इसी तरीके से जब इमाम अहले सुन्नत हज के लिए पहुंचे तो मक्का पहुंच के फिर मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। अब आप एक ख्यालों ही ख्यालों में एक एक चीज़ से मुखातब होते हैं, कभी हजर अस्वद से मुखातिब होते हैं, एक तस्वुर वहाँ मानते हैं, कभी आप जमजम से जो है वो खिताब करते हैं, एक तस्वुर वहाँ मानते हैं। इसी तरीके से चूँकि ये परनाला जो है इसका रुख मदीना मुनव्वरा की जानिब है, जी एक एरो बना हुआ है गोया। जी हाँ, एक तख़य्युल आप यहाँ पेश करते हैं और फरमाते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी नहीं गिर रहा होता, गोया के मदीना जाने वाले जो जा रहे होते हैं उनके जाने की हसरतें देखकर ये मिजाब अपने आंसू बहा रहा होता है। तो गोया के इससे गिरने वाला पानी एक आंसू है। मतलब वो तख़य्युलात, अगर तख़य्युलात की बात की जाए तो इमरुल कैस एक अजीम शायर गुजरा है, अरबी शायर, उसके तख़य्युलात भी शायद कम पड़ जाएं जो इस कसीदे में इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुख्तलिफ जमादात के ताल्लुक से तख़य्युलात बयान किए हैं। वहाँ तो उसने भैंस और फलां फलां चीज़ों के तख़य्युलात बयान किए हैं, जानदारी थी। यहाँ तो कमाल जमादात के ताल्लुक से तख़य्युलात बयान किए हैं और वो तख़य्युलात बिल्कुल रियलिटी पर बेस करते हैं। लगते हैं। अब देखें आब जमजम का जो कुआं है झाग छोड़ता है, डूबा हुआ है शौक में जमजम और आंख से झाले बरस रहे हैं। ये हसरत किधर की है, कालक जबीं की सजदा दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की है। यानी ये जो हाफ गुलाई है हतीम की, तो गोया के इमाम अहले सुन्नत ये तस्वुर बांध रहे हैं कि ये तो आगोश है जनाब, आ जाओ मुझे भी ले जाओ साथ, मुझे भी साथ ले जाओ, हैं। लेकिन जाने वाले तो फिर मदीना जा रहे हैं, धुन तारी है, धुन किधर की है। यहाँ तक कि हुदूद हरम की भी बात की आपने कि हम जाएं मदीने जाएं, हम जाएं और कदम से लिपट कर हरम कहे सौंपा खुदा को तुझको, ये अजमत सफर की है। क्या बात है आला हज़रत की, सुभान अल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफाक भाई, आपने तो बहुत ही प्यारी नात पढ़ी है, आप नात खान भी तो है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आगे बढ़ते हैं काबा शरीफ के तीसरे कोने की तरफ। इस तीसरे कोने को कहते हैं रुकने शामी। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसका चौथा और आखिरी कोना है। चौथे कोने का नाम है रुकने यमानी। जब देख भी रहे हैं, अगर तवाफ करते हुए किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा ना हो तो रुकने यमानी को दोनों हाथों से या सीधे हाथ से छूना मुस्तहब है। मुफ्ती साहब ये तो इरशाद फरमाएं कि अगर रुकने यमानी को दोनों हाथों से या सीधे हाथ से छूने का मौका ना मिले तो क्या हम इशारों से इस्तेलाम कर सकते हैं? जी नहीं, इशारों से इस्तेलाम सिर्फ हजर अस्वद को करेंगे, रुकने यमानी को नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आगे बढ़ते हैं काबा शरीफ के तीसरे कोने की तरफ और चौथे कोने की तरफ। जी जो आप तीसरे कोने, मैंने आपको इसका नाम बताया था रुकने शामी।
और चौथे कोने का नाम है रुकने यमानी। अच्छा, इस दोनों जो कोने के बीच में जो दीवार है ना, जो आप देख रहे हैं दीवार है, जो बीच में दीवार है, ये मुस्तजार कहलाती है। ये दीवार जो है ये मुस्तजार कहलाती है। इसी तरह का रुकने अस्वद और रुकने यमानी के जो बीच में दीवार है, ये देख रहे हैं आप, ये कहलाती है मुस्तजाब। मुस्तजाब और मुस्तजार में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मुस्तजार में सिर्फ रा का फर्क है और मुस्तजाब में बा का। देखें, मुस्तजाब मुस्तजा मुस्तजा, सही है ना, मुस्तजा। अब जो रुकने अस्वद और रुकने यमानी के बीच में उसमें है मुस्तजाब। मुस्तजाब लास्ट में आ रहा है बा, मुस्तजाब से। और जो रुकने यमानी और रुकने शामी में जो बीच में सेंटर उसके उसमें है मुस्तजार, इसमें रा आ रहा है, सही है, मुस्तजार। काबे के थोड़े से फासले पर ये मकाम इब्राहिम में, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम इस सुनहरे बॉक्स में है, तो इसीलिए इसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। और यहाँ पे तवाफ के नफिल भी पढ़ने चाहिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, एक और बात बताता हूँ कि एक तवाफ में 7 चक्कर होते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, मगर बाज़ लोग कुछ गलती कर देते हैं। तो चले आज मैं आपको बताऊंगा कि खाने काबा का तवाफ कहाँ से और कैसे शुरू करते हैं। तो आइए चले मैं आपको बताता हूँ। तवाफ हजर अस्वद जिस कोने में लगा हुआ है यहाँ से शुरू होगा। चले मैं आपको ये 3 स्टेप में बता देता हूँ। हजर अस्वद से पहले नियत करें और दुआ पढ़ लें, और फिर थोड़ा सा सरकते हुए हजर अस्वद को इस्तेलाम कीजिए, और फिर रुख इधर मोड़ें और फिर तवाफ के लिए चलते रहें। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, तवाफ करते करते हजर अस्वद पे पहुंचे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया है। इसी तरह 7 चक्कर लगाने हैं तो आपका एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। अशफाक भाई, आप काफी देर से खामोश लग रहे हैं, भाई हमारे नाज़रीन को कुछ अशार तो सुना दें। अच्छा, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, दीन रजा ने बड़े टैलेंटेड अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में माशाअल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए इनको। प्यारी है इनकी। तवाफ की बात हो रही थी, मौलाना हसन रजा खान लिखते हैं, तसद्दुक हो रहे हैं लाखों बंदे गिरद फिर कर, तसद्दुक हो रहे हैं लाखों बंदे गिरद फिर कर, तवाफ़े खानाए काबा अजब दिलचस्प मंज़र है, तवाफ़े खानाए काबा अजब दिलचस्प मंज़र है, हुज़ूरे काबा हाज़िर है, हरम की खाक पर सर है, बड़ी सरकार में पहुँचे मुक़द्दर यावरी पर है, हुज़ूरे काबा हाज़िर हैं, न हम आने के लायक थे, न मुक़ाबिल दिखाने के, न हम आने के लायक थे, न मुक़ाबिल दिखाने के, मगर तेरा करम ज़रा नवाज़ो बंदा परवर है, मगर तेरा करम ज़रा नवाज़ो
سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ واقعی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ کس بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے طواف میں نصیب ہو رہے ہوتے ہیں۔ کالز لے لیتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل احکام حج سلسلہ ایک بار پھر مفتی صاحب لے کر ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کریم مفتی صاحب کو بھی اسی سال مرشد کریم امیر اہل سنت کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ میاں بیوی حج کے لیے روانہ ہوئے اور اگر وہاں پر کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے حج سے پہلے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ حج کرے گی اکیلی یا واپس آ جائے گی، اور عدت کا اس سے کیا ہوگا؟ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے حج کیے بغیر واپس آنے کا حکم تو نہیں دیا جائے گا، وہاں وہ اکثر وقت جو ہے اپنا گزارے گی اپنے کمرے میں ہی، اور حج وہ ادا کرے گی، حج کرنے کے بعد پھر واپس آئے گی۔ اگر ہو سکے تو جلدی فلائٹ مل سکتی ہے تو جلدی واپس آئے، اور اگر دقت ہے، مالی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو بہرحال قافلے کے ساتھ رہتے ہوئے واپس آئے گی۔ اور عدت یہاں کی گزارے؟ عدت تو دیکھیں جیسے انتقال ہوا عدت شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، عدت سوگ کا نام ہے۔ عورت کی عدت کے جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک اس کی سکونت کے تعلق سے ہے کہ اس نے رہنا کہاں ہے، اور ایک جو ہے زینت کے تعلق سے ہے، ترک زینت اس نے کرنی ہے، اس نے بڑکیلے لباس نہیں پہننے، اس نے جو ہے زینت ترک کرنی ہے، جو بھی اس کے احکام ہیں، کنگا نہیں کرنا، تیل نہیں لگانا سر میں، عدت کے تعلق سے جو احکامات ہیں۔ ایک حکم ہوتا ہے اس نے رہنا کہاں ہے، رہنا تو وہیں ہوتا ہے جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب چونکہ موقع ایسا ہے، آ چکی یہ فرض ادا کرنا ہے تو فرض ادا کرے گی۔ ہاں جانے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو پھر حج کے لیے جانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور حکومت نے بھی اس بارے میں آسانیاں رکھی ہیں کہ مرد کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی کوئی اس کی درخواست جمع کرائے گا، یہ عذر پیش آیا تو وہ فارم وغیرہ اس کے واپس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیسے بھی واپس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ایک دو کالز دے دیجیے۔ محمد ہاشم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جو حج تمتع کے ارادے سے مکہ شریف گیا اور حج سے پہلے وہاں سے مدینے چلے گیا، تو وہ واپسی جب مکہ آئے گا تو کیا وہ حج قران کی نیت کر سکتا ہے؟ مدینے سے آنے والا قران کر سکتا؟ حج سے پہلے مکہ گیا اور پھر مدینہ منورہ چلا گیا، اب دوبارہ مکہ مکرمہ آنا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کا یہی رائے ہے کہ اب یہ شخص جو ہے یہ قران نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اگلی کال۔ سر میں سوال یہ ہے کہ میرا جو ہے نا اس پہ جا رہا ہوں اور میں ڈاکٹر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم 5 دن کے لیے حج کرنے جائیں گے احرام کی حالت کے اندر، تو یہ کہ بیچ کے اندر ہم نہانے کا جو ہمارا جیسے ہم غسل کرنا چاہیں تو ہم بتا سکتے ہیں؟ اگر نہانے کی کوئی وجہ پائی جاتی ہے تو نہا لیں، غسل ٹھنڈک کے لیے اس کی بھی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن میل نہیں چھڑائیں گے، حالت احرام میں نہاتے ہوئے میل نہیں چھڑانا۔ میل چھڑانا جو ہے وہ کیا مراد؟ ظاہر بات بغیر خوشبو کے بھی صابن ہے تو صابن اسی لگائی جاتی ہے کہ میل چھوٹے، پانی بہانے کی اجازت ہوتی ہے، میل نہیں چھڑایا جاتا۔ اسی طرح وہ نہانے کے لیے چادریں اتارنے کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام اتر گیا، چادریں تو ظاہر بات چادر اتارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سونے کے لیے چادر اتار سکتے ہیں، صرف تہبند بندہ ہو اور اوپر سے جسم کھلا ہو اور سو رہے ہیں تو حرج تو نہیں۔ چادر تو اتار سکتے ہیں لیکن وہاں کے ایسے بڑے تیز ہوتے ہیں، بعض اوقات اکثر جو ہے نا اکثر ونڈو ایسی ہوتے ہیں، دن میں گرمی ہو جاتی ہے، دن میں سونے لگے مینا میں تو یہ کہ گرمی ہوتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے، کمروں میں کافی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سلسلہ آپ نے دیکھا۔ سوال ہم نے کیا تھا میقات کتنے ہیں، اور درست جواب ہے میقات 5 ہیں۔ یہ وہ حدود ہیں کہ جن سے آگے بغیر احرام کے نہیں گزرا جا سکتا، جو مکہ شریف جا رہا ہے اس کے لیے۔ جواب درست کئی جگہوں سے آئے ہیں، ان میں سے 12 کا انتخاب ہوا قرآن دازی کے ذریعے، اور درست نام ہے بنت ندیم اتاریہ عارف والا، عبد الرافع لاہور، توفیق کراچی، احمد رضا حافظ آباد پنجاب، بنت عامر کراچی، حسن رضا خیبر پختونخوا، شاہ جہان شہر کا نام نہیں لکھا، بنت رفیق کراچی، بنت جاوید ان کا بھی شہر کا نام نہیں ہے، بنت غلام رسول لالا موسیٰ پنجاب، بنت ریاض اسلام آباد، اور ایک اسلامی بہن ہے جن کا نام نہیں ہے لیکن ان کا نمبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن دازی میں کن کا آج نام نکلتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا تحفہ بھی ہماری طرف سے ملے گا۔ یہ ہیں پنجاب سے عارف والا کی اسلامی بہن بنت ندیم، ان کے لیے انشاءاللہ آج یہ تحفہ پہنچے گا۔ مفتی صاحب اگلے سلسلے میں ہم کیا سنیں گے، کچھ اگر بتا دیں۔ دیکھیں اگلے سلسلے کے اندر ہم ایک سیکوینس سے آگے بڑھ رہے ہیں،
جانے والا احرام سب سے پہلے باندھتا ہے جی، اس کے بعد وہ مسجد الحرام میں اترتا ہے. تو آج ہمارے مبین رضا نے جو ہے وہ اپنی گفتگو کے ذریعے بتائے ہیں کہ جی خانہ کعبہ اور حرم جو ہے مسجد الحرام شریف، اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ کے اجزاء کیا ہیں، طواف شروع کہاں سے کرنا ہے. تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے طواف. یعنی جانے والے اگر عمرہ کریں گے تو ہم اگلے سلسلے کے اندر عمرے کی ادائیگی کو فوکس کریں گے، عمرے کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے. اور دو چیزیں ہماری چل رہی ہیں، ہم احرام کے تعلق سے مزید کچھ ضروری باتیں بیان کریں گے اور طواف کے تعلق سے مزید کچھ ضروری باتیں بیان کریں گے. یہ تین جو ہیں وہ مرکزی چیزیں ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گی انشاءاللہ. اسی طرح کے پیارے پیارے سیگمنٹس بھی ہوں گے. اللہ پاک ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو یا رب، پھروج پر یہ ہمارا نصیب ہو. حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب